بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين۔ محترم حاضرین، آج ہم نے قیام اللیل میں سورہ یوسف کا کچھ بقیہ حصہ سنا اور اس کے بعد سورۃ الرعد اور سورہ ابراہیم مکمل طور سے۔ سورہ یوسف ہم نے آدھی سے زیادہ بیشتر حصہ کل سنا تھا، زیادہ گفتگو آج ہم اسی پر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کے آغاز میں حروف مقطعات کے بعد کہا کہ یہ کتاب مبین کی کھلی ہوئی کتاب کی آیتیں ہیں، ہم نے آپ پر عربی زبان میں قرآن نازل کیا تاکہ آپ اسے سمجھیں۔ اہل عرب کی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان یہی تھی۔ گویا قرآن کا مقصد ہے کہ اس میں غور کیا جائے، سمجھا جائے۔ اللہ نے ہمیں ہدایات دی ہیں، خطاب کیا ہے۔ پھر اللہ نے کہا نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ پر بہترین بیان آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ قصص یہ مصدر ہے، قصہ کی جمع قصص ہے، قاف کے کسرہ زیر کے ساتھ۔ قصص بیان کرنا، بیان کرنا یہاں مراد کوئی افسانہ، کہانی یا بناوٹی چیزیں، واقعات نہیں، بلکہ قصہ ان واقعات کو کہتے ہیں جو ماضی میں ہو چکے ہیں، اور قصہ یا قصو کے معنی کسی چیز کے پیچھے چلنا، تو حقیقی واقعات جو ماضی میں ہو چکے ہیں اسے بیان کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بہترین بیان ہم پیش کر رہے ہیں، یعنی بہت ہی شاندار اور قابل ذکر قصہ اور واقعہ ہے۔ کیوں ہے یہ بہترین بیان؟ اس لیے کہ اس میں ماضی کے اس میں جو ہے اس واقعے میں آپ بہت سارے زندگی کے پہلوؤں میں رہنمائی پائیں گے جو ہم اور آپ جھیلتے ہیں، جیتے ہیں، برتتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اس میں حسد و عناد، کسی کی مخالفت، حسد، جلن، اس کا تذکرہ ہے اور اس کا انجام بتایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیک لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید کا ذکر ہے۔ اگر کوئی شخص مختلف مواقع پر اپنے دامن کو پاک صاف رکھتا ہے، گناہ کا موقع ملتا ہے لیکن اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اس کی مدد کرتا ہے ان واقعات میں ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی برائی کا ارادہ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دوسروں کو پھنساتا ہے، جھوٹ بول کر دوسروں کو تکلیف دیتا ہے، تو وقتی طور سے اسے لگتا ہے کہ میں نے بڑا تیر مارا، کارنامہ انجام دیا، بچ گیا، لیکن اس کا نتیجہ بہرحال رسوائی ہوتا ہے، اس کا جھوٹ کھلتا ہے اور جھوٹا شخص یا مظلوم شخص اللہ کی مدد کا حقدار بنتا ہے۔ اسی طرح اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت اور اس کی کارسازیوں کی کرشمہ سازیاں بڑی زبردست طور پر نظر آتی ہے اس واقعے میں، جو ہمارے لیے زبردست عبرت کا سامان ہے۔ اسی طرح اس میں نفس امارہ جو انسان کو برائیوں پر ابھارتا ہے، اس کی شورشیں اور اس کی جو ہے سرکشی، دیگر انسانی عوارض و حوادث کا دلچسپ اور عبرت انگیز بیان ہے۔ یہ جو باتیں میں نے کہیں تھوڑے الفاظ کے فرق سے، یہ بات اختصار کے ساتھ شیخ صلاح الدین صاحب نے رحمہ اللہ نے اپنے احسن البیان قرآن کی تشریح میں بیان کی۔ اس احسن القصص کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قصوں اور واقعات کے تذکرے میں اسی سورہ مبارکہ میں آخر میں یہ بھی کہا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یقیناً ان کے واقعات کو پیش کرنے میں، بیان میں، اولو الالباب، عقل والوں کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ یعنی یہ واقعات اور خاص طور سے انبیاء کرام علیہ السلام کے تذکرے کا فائدہ بھی ذکر کیا جا رہا ہے۔ احسن القصص، احسن قصص زیادہ مشہور بات اور سیاق و سباق سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ جو بیان کیا ہے اسے احسن القصص کہا ہے۔
لیکن بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بھی واقعات ہیں جنہیں قرآن و سنت نے بیان کیا وہ دنیا کے دیگر لوگوں کے واقعات اور قصوں کے مقابلے میں احسن القصص ہی ہیں، بہترین واقعات ہی ہیں۔ بات وہ بھی صحیح ہے، لیکن یہاں سیاق و سباق سے بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے کو اللہ نے بہترین بیان کہا ہے۔ اس سورہ کا نام سورہ یوسف ہی ہے، کیونکہ اس میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کو پورے سورہ مبارکہ میں اکیلے آپ کے واقعے کو بیان کیا گیا ہے، دوسرے واقعات کا تذکرہ نہیں ہے۔ یہ سورہ مکی ہے جس کی آیتوں کی تعداد 111 ہے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو ہم جانتے ہیں۔ ہمارا جو عصر کے بعد پروگرام چل رہا ہے، اگر ہم پہنچ سکیں گے تو حضرت یوسف کا تفصیلی بیان آئے گا۔ اختصار کے ساتھ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں مسند احمد وغیرہ کی روایت ہے، ان کو کہا کہ الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، کریم معزز، معزز کے بیٹے، معزز کے بیٹے، معزز کے بیٹے، اور پھر وضاحت کی یوسف جو بذات خود نبی ہیں، نبی کا درجہ تمام لوگوں سے اونچا ہوتا ہے۔ پھر ان کے والد یوسف ابن یعقوب، بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام کے، وہ بھی پیغمبر ہیں، اور انہیں اسرائیل بھی نام دیا گیا اور اللہ نے اس دونوں ناموں سے تذکرہ کیا قرآن میں۔ پھر ابن اسحاق، وہ بھی پیغمبر، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام بھی پیغمبر۔ پھر ان کے بعد ان کے والد ابراہیم، سیدنا ابراہیم ابو الانبیاء، خلیل الرحمن، ان کے درجات ہم جانتے ہیں اور پڑھتے سنتے رہتے ہیں۔ تو نسب کے اعتبار سے حضرت اللہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے سامنے کہا کہ سب سے بہتر افضل کون ہے، تو آپ نے کہا یوسف علیہ السلام، کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، نبی، نبی کے بیٹے، نبی کے پوتے، نبی کے پر پوتے۔ کیا اعزاز کی بات تھی۔ تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بڑا دلچسپ بھی ہے، بڑے عبرتوں اور اسباق کا حامل بھی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان واقعات میں جو تذکرہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بچپن میں ہی اپنے والد سے جب اپنے خواب کا ذکر کیا کہ انی رأیت احد عشر کوکبا، میں نے 11 ستاروں کو دیکھا، والشمس والقمر، سورج اور چاند کو بھی، رأیتہم لی ساجدین، میں نے دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعبیر سمجھی، خود پیغمبر تھے، اور ان سے کہا کہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، کہ یوسف اپنے بھائیوں پر، حضرت یعقوب کی کئی بیویاں تھیں، ان سے کئی بیٹے تھے، 11 بیٹے بتائے تھے، سب سے بڑا تھا یہودا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہودی جو یہودی کہلاتے ہیں اسی بڑے بیٹے کی طرف نسبت کر کے، اور بھی وجہ بیان کی جاتی ہے ایک یہ، تو کئی بیٹوں میں سے ایک بیوی سے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے ایک بھائی جن کا نام کیا نام ہے اہل کتاب کے حوالے سے بنیامین کا تذکرہ آتا ہے، بنیامین ان کے سگے بھائی تھے۔ تو اللہ تبارک حضرت یعقوب نے کہا کہ اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اونچا مقام عطا کیا، بڑی بلندی عطا کرنے والا تھا، اور اس کی تعبیر واقعے کے اخیر میں جب اس قصے کا آخری حصہ آیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، تو ان کے والدین اور بھائی پہنچے تو اس وقت سب سجدے میں چلے گئے۔ یہ سجدہ کون سا تھا؟ اس پر اہل علم کہتے ظاہر سی بات ہے کہ یہ سجدہ عبادت تو ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام خود پیغمبر، حضرت یوسف پیغمبر، عبادت والا سجدہ تو نہ کرنے دیں گے، نہ کریں گے غیر اللہ کو۔ تو کہتے ہیں اہل علم کہ یہ سجدہ تحیہ تھا جو پچھلی شریعتوں میں اللہ نے جائز قرار دیا تھا، یعنی سلام والا تحیہ، جھکنے والا، باقاعدہ سجدے والا، عبادت والا سجدہ نہیں تھا۔ ہماری شریعت میں یہ حرام ہے، اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ مخلوق میں کسی کے لیے بھی سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو یہ حکم دیتا کہ وہ شوہر کے لیے کرے، لیکن اللہ کے سوا کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ ابتدا تھی۔ یہاں ایک اشارہ یہی دیکھ لیجئے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام والد ہیں اور کہہ رہے ہیں بیٹوں کو نہ بیان کرنا، بھائیوں سے نہ بیان کرنا، ورنہ کیا کریں گے؟ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، تمہارے خلاف چال چلیں گے، فریب کاری والا کوئی کام کریں گے۔ اور کیا بھی وہی، بغیر خواب کے جانے بھی انہوں نے یہی کیا، حسد جلن کا۔ تو اس سے یہ بھی لوگوں نے نکالا کہ دیکھیے ایک عام مزاج یہ پایا جاتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کے حق میں بھلا چاہتا ہے۔ والدین ایسا وجود ہے دنیا میں جو واحد وجود ہیں عموماً
جو اپنے بیٹے کے بارے میں یہ خیال رکھتے ہیں کہ میں نے جو ترقی کی ہے، میں نے جو مقام حاصل کیا ہے، مجھ سے میرا بیٹا اس سے زیادہ آگے بڑھے، میں ناکام رہا تو ٹھیک ہے، میرا بیٹا کامیاب رہے. یہ واحد والدین کی ذات اپنی اولاد کے حق میں سوچتی ہے. کوئی استثناء دوسرا بھی ہوتا ہے، لیکن عموماً زیادہ تر یہاں بھی استثناء ہوتا ہے. کچھ بھائی اچھے بھی ہوتے ہیں. عام طور سے بھائیوں کے یہاں حسد و جلن کا مادہ بھائیوں کے تعلق سے پایا جاتا ہے. تو حضرت یعقوب کہہ رہے ہیں، یعنی ان کو گویا ایک اچھا مشورہ دے رہے ہیں اور خطرہ محسوس کر رہے ہیں بھائیوں سے. بھائیوں نے یہ بات محسوس کی کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام ابا کے سامنے، جیسا کہ اس میں تذکرہ ہے، یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی ہمارے مقابلے میں زیادہ اہمیت کے حامل نظر آتے ہیں. چنانچہ چال چلی، آپس میں مشورہ کیا کہ ایسا کرو. یہاں بھی وہ باپ کی محبت زیادہ چاہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یوسف کو راستے سے ہٹا دو تاکہ یہ ختم ہو جائیں تو ہمارے والد کی محبت اور توجہ ہمارے لیے خالص ہو جائے. چنانچہ مشورہ کرنے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ آپ اپنے یوسف علیہ السلام کو بھیجتے کیوں نہیں؟ ہم جا رہے ہیں، تھوڑا کھیلیں گے کودیں گے، نرتا ونلعب، کھیل کود کریں گے، کچھ ورزش وغیرہ کریں گے. نرتا کا ترجمہ چرنا چگنا بھی ہوتا ہے. تو ایک طریقے سے آج کی زبان میں ناجائز والے معنی میں نہیں، یہ کہیں کہ پکنک والا جیسا معاملہ کہ کچھ سیر تفریح بھی ہو جائے گی اور کھیل کود ہوگا. ڈپٹی نذیر احمد کاشمیری نے نرتا کا ترجمہ کبڈی کھیلیں گے کیا ہے، ہاں نلعب پر کھیلیں گے. بہرحال تو کچھ کھیل کود کریں گے، مطلب جائز کھیل جو انسان کی صحت کے لیے مفید ہو وہ جائز ہے، اس میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے. تو انہوں نے خطرے کا اظہار کیا، کہا ہم لوگ تو عصبہ ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کی نگرانی کریں گے. واقعے میں آپ جانتے ہیں پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دی، لے گئے اور ایک اندھے کنویں میں ان کو پھینک دیا. بھائیوں میں سے ہی کسی نے کہا کہ قتل مت کرو، کنویں میں ڈال دو، کوئی اس کو لے گا یا کچھ دوسرا معاملہ ہو جائے گا. اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جھوٹے آنسو اور جھوٹا ثبوت لے کر آئے. حضرت یعقوب سے کہا کہ ہم لوگ کھیل کود میں مشغول تھے اور یوسف منتظر تھے، بیٹھے تھے الگ تھلگ، چھوٹے عمر کے تھے. تو بھیڑیا آیا اور ان کو لے گیا. اور وجاؤ علی قمیصہ بدم کذب، تو ان کی قمیص پر جھوٹا خون لگا کر، جانور کا خون لگا کر لائے. قمیص پر خون لگا ہے، قمیص سلامت تھی. حضرت یعقوب سمجھ گئے اور جانتے بھی تھے، جو خواب وغیرہ دیکھے تھے جانتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اعلیٰ مقام پر فائز ہونے والے ہیں، نبوت ملنے والی ہے، لہذا وہ معاملہ نہیں ہو سکتا جو یہ بیان کر رہے ہیں. تو فصبر جمیل، صبر جمیل کیا اور کہا واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ ہی مستعان ہے، اللہ ہی سے مدد طلب کی جاتی ہے اس بات پر جو تم بیان کر رہے ہو. حضرت یعقوب جانتے تھے، پھر بھی اس طریقے سے بات کی اور صبر کا مظاہرہ کیا. یہ حضرت یعقوب کا پوری سورہ مبارکہ میں ہر جگہ یہ کردار نظر آتا ہے. اب یہ اس سلسلے میں ہمارے سامنے جو دروس و اسباق ہے، پچھلا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف اور پھر ان کے تفصیلات. اس میں بھی پچھلی صورت میں جیسے آیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اس بات اور ثبوت ملتا ہے کہ آپ سچے رسول ہیں. آپ جو باتیں یہ احسن القصص اور اس قسم کے واقعات پیش کر رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آپ کو مل رہے ہیں اور آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. آپ کے پاس بطور انسان ان واقعات کی تفصیلات صحیح جاننے کا کوئی ذریعہ تھا ہی نہیں. لہذا آپ امی تھے، کتابیں پڑھتے نہیں تھے. یہ آپ کی دعوت اور نبوت کی سچائی کا اظہار ہے کہ آپ نے امی ہوتے ہوئے پچھلے انبیاء کی تفصیلات کو، ان کے واقعات کی تفصیلات کو جو کوئی نہیں جانتا تھا، اگر کچھ واقعات کا تذکرہ تھا تو نام کا ذکر تھا، کچھ باتوں کا ذکر تھا، جن تفصیلات کو جس انداز میں بیان کیا قرآن نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث صحیحہ میں، وہ کہیں اس طرح سے موجود نہیں تھی محفوظ حالت میں. پھر دوسرا کہ اس میں حسد کا انجام پتہ چلتا ہے اور یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ پورا کا پورا برائی سے بھرپور ہے. حسد برائیاں ہی ہے. اب دیکھیے کہ اللہ نے انہیں بھی پیدا کیا، حضرت یوسف کو بھی. حضرت یوسف علیہ السلام کو مقام نبوت کے لیے منتخب کیا. یہ کس کا انتخاب ہے؟ کس کی دی ہوئی نعمت ہے؟ اللہ کی. حسد میں جب آدمی کسی سے جلتا ہے، حسد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے کسی کو جو نعمت دی ہے، آدمی یہ تمنا کرے کہ اس کی وہ نعمت زائل ہو جائے، ختم ہو جائے، تباہ ہو جائے. تو تمنی زوال نعمہ، نعمت کے زوال کی تمنا کرنا. تو اب وہ نعمت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام یا کسی بھی پیغمبر کو اللہ نے پیغمبری دی.
مقام دیا، اونچائی دی، اخلاق دیا. آپ اور ہم حسد کریں، ان کو کیوں بنایا، مجھے کیوں نہیں بنایا، فلاں کو کیوں نہیں بنایا، اس کا بیٹا ترقی کر رہا ہے، میرا بیٹا کیوں نہیں کر رہا ہے. تو اس قسم کا خیال حقیقت میں اگر تھوڑا سا آپ غور کریں تو صاف نظر آتا ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ اس کو جو کچھ مل رہا ہے اللہ سے مل رہا ہے. تو ہم جب یہ جل رہے ہیں، حسد کر رہے ہیں، تو اللہ کے فیصلے پر ناراض ہو رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں کہ اللہ نے اسے دیا، نہیں دینا تھا. تو اللہ آپ سے پوچھ کے دے گا. اللہ بہتر جانتا ہے، آپ بہتر جانتے ہیں. اللہ صحیح فیصلہ کرے گا یا آپ. تو حسد کا معاملہ ہمارا اپنا نقصان ہے. آپ جس سے حسد کرتے ہیں سوچتے ہیں اس کا نقصان ہو، لیکن حسد کر کے آدمی اپنا آپ کا نقصان کرتا ہے. بہرحال ان بھائیوں نے حسد کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو ہلاک کرنے کی کوشش کی، لیکن اسی میں اللہ کی نشانیاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کی کرشمہ سازیاں پورے واقعے میں نظر آتی ہیں. چنانچہ ان کا انجام کیا ہوا، کیسے حالات میں ہوئے، اور آخر میں خطا کار بن کے اپنے والد کے سامنے بھی ان کو معافی مانگنا پڑی، اور یوسف علیہ السلام کے سامنے بھی. اسی طریقے سے اس پورے واقعے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا گیا تو ایک قافلہ آیا پانی نکالنے کے لیے. جو لوگ کچھ وہاں پہنچے ان کو نکالا، دیکھا تو کہا یا بشرا ھذا غلام، ارے خوشی کی بات ہے، یہ تو خوشخبری ہے کہ یہ تو ایک بچہ ہے، خوبصورت بچہ. چھپا کے رکھا اور پھر مصر کے بازار میں لے جا کر بدراہم معدودہ، چند معمولی قیمت پر بیچ دیا. وَقَالُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اللہ نے کہا کہ اس کے بارے میں وہ زاہد تھے، مطلب ان کی قدر و قیمت جانتے نہیں تھے کہ یہ کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے. بہرحال خریدنے والا جو تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کا عزیز، یہ قرآن کی اصطلاح ہے، اور واضح ہوتا ہے قرآن کے بیان سے آگے بھی کہ مصر کے بادشاہ کے اندر کی حکومت میں اس کو وزارت کا درجہ حاصل تھا. یہ اپنے گھر لے گیا، اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی بیوی کے سامنے پیش کیا، اولاد نہیں تھی. کہا کہ یہ اکرمی مثوا ہو، کہ اس بچے کو اچھی طریقے سے رکھو، یعنی اکرمی عزت و احترام کے ساتھ. اکرام ہے، مسلم بولتے ہیں نا، مسلمان کا اکرام عزت کرنا، تو اکرمی، اس کا ان کی عزت کرنا، مثوا ہو ٹھکانا، یعنی عزت و احترام کے ساتھ ان کو رہنے سہنے دینا. عسا ان ينفعنا، ہو سکتا ہے، قریب ہے، ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے. او نتخذہ ولدا، یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں. یہ قرآن کا بیان ہے کہ انہوں نے اس سے کہا، تو وہ رہنے لگے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ضمن میں حضرت یوسف علیہ السلام پر اپنے انعام کا تذکرہ کر کے کہا کہ ہم نے یہ جو اس نے کہا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طریقے سے ہم نے مصر کی زمین میں حضرت یوسف علیہ السلام کو قوت و تمکنہ دی، ان کو بااختیار بنا دیا. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اس لیے کہ انہیں تعویل احادیث عام طور سے ترجمہ کیا جاتا ہے کہ خواب کی تعبیر، باتوں کی تعویل، معنی، گہرائیاں، انہیں سکھا دے. خوابوں کی تعبیر کے علاوہ ایک وزیر کے گھر میں رہنا سہنا، ان کے معاملات کا مشاہدہ کرنا، وہاں کام ہونے والے کاموں میں حصہ لینا، ظاہر سی بات ہے کہ انسان کو سمجھنے بوجھنے کی کافی موقع دیتا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو گویا انتظام حکومت اور حکومتی یا سیاسی امور میں جو کچھ ہو رہا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، وزیر کے پاس دیکھ رہے ہیں، یا ان کے سامنے جو چیزیں بندوبست ہوتا تھا. تو اس سے دنیا داری یا دنیا میں انتظام و انصرام کہ چیزوں کا بندوبست کیسے کرتے ہیں، اس کے سیکھنے سمجھنے کا موقع اللہ نے فراہم کیا، تاکہ ہم انہیں تعویل الاحادیث، یہاں خواب کا ترجمہ کریں، یہ بھی سکھایا اللہ نے. واللہ غالب علی امری، اور اللہ اپنے حکم پر غالب ہے، اسے کوئی مغلوب نہیں کر سکتا. کیوں کہا اللہ نے؟ یہ بھائیوں نے ختم کر دینا چاہا تھا، مارنا چاہا تھا، اور پھر کنویں میں لا کے ڈال دیا. گم ہو جائیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا، کہیں اور جائیں گے، رہیں گے، ہم کو کوئی اس کی خبر نہیں ملے گی. لیکن اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ جس کو کنویں میں ڈالا گیا کہ اب گمشدہ ہو جائے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ تخت مصر کے تخت تک پہنچانے کا، حکومت تک پہنچانے کا یہ انتظام کر رہا ہے کہ ایک وزیر کے گھر پہنچ گیا اور عزت و احترام کے ساتھ وہاں رہائش کا، بود و باش کا انتظام ہو گیا. اللہ نے کہا کہ اللہ غالب ہے اپنے امر پر، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں تمکنت اور قوت کا ان کو ایک موقع اور راستہ فراہم کیا، اس راستے پر ڈالا. پھر یہاں جب گھر میں پہنچے اور رہنے سہنے لگے
تو انتہائی حسین و جمیل خوبصورت تھے. انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں قصص الانبیاء نے پڑھا کہ اللہ کی یہ سنت اور طریقہ رہا ہے کہ نبیوں کو ہر طریقے سے مکمل شخصیت بناتا ہے. پرسنالٹی، جسمانی اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، چہرے مہرے کے اعتبار سے پرکشش، خوبصورت اور حسن و جمال کا مردانہ پیکر بناتا تھا اللہ تعالیٰ. ہر نبی کامل رہا، اور اخلاق و کردار میں بھی کامل، عقل و شعور میں بھی دوسروں سے سب سے اعلیٰ. ہر اعتبار سے نبی کی شخصیت مکمل ہوتی. تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نہایت حسین و جمیل تھے. چنانچہ یہ جس گھر میں رہتے تھے وہ امراۃ العزیز، عزیز مصر کی بیوی ان پر لٹو ہو گئی، فریفتہ ہو گئی. ہاں، اور اس نے ان کو دعوت گناہ دی. قرآن نے کہا وراودت التی ہوا فی بیتہا عن نفسی، کہ جس کے گھر میں تھے یوسف علیہ السلام، وہ عورت حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے جی سے بہلانے پھسلانے لگی، یعنی گناہ کی دعوت دینے لگی، گناہ پر اکسانے لگی. ہاں، وغلقت الابواب، جب اکسانا شروع کیا، ان کو ابھارا تو دروازوں کو بند کر دیا. وقالت حیت لک، اور کہا کہ آ جاؤ، یعنی گناہ کی دعوت دی. قال معاذ اللہ، تو حضرت یوسف کا کردار دیکھیے. انہوں نے کہا اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوایا، میرے اللہ نے، میرے پروردگار نے، بعض لوگ کہتے ہیں ربی سے مراد وزیر تھا، لیکن زیادہ بہتر یہی ہے کہ اللہ سے کہیں کہ میرے پروردگار نے مجھے بہتر ٹھکانہ دیا ہے، احسان کیا ہے. تو اللہ نے کیا اور وزیر نے کیا. اب میں اس احسان کا بدلہ اس خیانت سے نہیں دے سکتا، میرا ایسا کردار نہیں ہو سکتا. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اللہ نے کہا کہ اس عورت نے تو پورا ارادہ کر ہی لیا، اور یوسف بھی پورا اس پر مائل ہو جاتے، ارادہ کر لیتے. لولا الرآ برہان ربی، اگر اپنے رب کی برہان کو، دلیل کو نہ دیکھ لیے ہوتے. وہ برہان کیا تھی؟ اللہ کا ڈر تھا، علم تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ پکڑے گا. ہاں، مجھے یہ دعوت گناہ دے رہی ہے، لیکن اللہ کے پاس نہیں بچوں گا. تو اگر یہ بات نہ ہوتی تو وہ بھی اس کا ارادہ کر لیتے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ارادہ کر لیا تھا اگر برہان نہ دیکھے ہوتے، لیکن زیادہ صحیح معنی یہ ہے کہ نفسانی ہیجان تو پیدا ہوا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت یوسف میں یہ داعیت تھا ہی نہیں، انسانی جذبہ تھا ہی نہیں، گناہ کا مادہ تھا ہی نہیں. ہاں، انسانی بشری تقاضے کے مطابق ان کے ہاں ہیجان اور تحریک تھی، لیکن اس پر غالب تھا اللہ کا ڈر، برہان رب کا علم. ہاں، یہ یاد کیجئے کہ یہی وہ عمل ہے حضرت یوسف کے کردار میں جو نظر آتا ہے عفت و پاک دامنی کا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ 7 لوگ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جب اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. تو اس میں سے ایک آدمی وہ ہوگا کہ وہ آدمی جس کو کیا ہے، ایک حسن و جمال اور حسب نسب والی عورت گناہ کی دعوت دے، تو وہ جواب میں یہ کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں گناہ نہیں کر سکتا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. آج کے ماحول میں پس منظر میں دیکھیے، کیا یہ آسان بات ہے؟ لوگ تو تنہائی تلاش کرتے ہیں، گناہ کا موقع ڈھونڈتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں. یہ پاک دامنی بندے کے ایمان، دل میں تقوی، اللہ پر بھروسے، اللہ کے ڈر پر دلیل ہے. حضرت یوسف نبی تھے، نبی کے درجے پر تھے، اعلیٰ کردار کے حامل. تو اللہ نے کہا کہ وہ گویا اسی طرح کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اسی طرح تاکہ ہم ان سے برائی کو اور بے حیائی کو ہٹا دیں. میں انہ من عبادنا المخلصین، یقیناً وہ ہمارے مخلص چنے ہوئے، مخلص اس میں فاعل ہوگا، یہ اس میں مفعول ہے، کہ ہم ہمارے چنے ہوئے بندوں میں، خالص کیے ہوئے بندوں میں، مطلب جس کے اندر اخلاص ہوگا اللہ تعالیٰ اسے برائیوں سے بچاتا ہے. ایسے گناہ کا موقع ملے اور آدمی گناہ کر لے تو سمجھتا ہے کہ مجھے تو موقع ملا، میں نے جو ہے بڑا تیر مار لیا. لیکن حقیقت میں خوش قسمت وہ ہے کہ موقع ملنے کے بعد اپنے دامن کو پاک صاف رکھے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پاک دامنی اختیار کی. صرف یہی نہیں، جب یہ واقعہ ہوا تو مصر کی عورتوں میں چرچا ہونے لگا. قالت نسوۃ فی المدینہ، قرآن سورہ یوسف میں کہا کہ مدینہ میں، شہر میں عورتیں کہنے لگی کہ مصر کی، قالت نسوۃ فی المدینہ، کہ عورتوں نے، شہر کی عورتوں میں یہ چرچا ہونے لگا کہ یہ امراۃ العزیز جو ہے تراود فتاہا عن نفسہ، کہ اپنے نوجوان کو، اپنے غلام کو اس کے جی سے بہکا رہی ہے، پھسلا رہی ہے اپنا مطلب نکالنے کے لیے. ہاں، جب یہ بات مصر کی اس عورت کو پتہ چلی تو اس نے، قرآن نے بیان کیا کہ ایک مجلس منعقد کی، متکئن کا لفظ ہے، سب کے سامنے دسترخوان بچھایا، اچھا کھانا رکھا. دیکھیے یہ ساری چیزیں جو ہو رہا ہے، اس سے لگتا ہے آج جیسے یورپ امریکہ میں جیسے آزاد معاشرہ ہے نا،
آزاد نہیں آوارہ سا. تو وہاں بھی اونچی سوسائٹی کی عورتیں ایسے آزاد تھی کسی حد تک, آئیں دسترخوان پر بیٹھی, ابھی اس کو لعنت ملامت کہہ رہی تھی. اب جب یہ بیٹھ گئی, سب کے ہاتھ میں چھری دے دی اس عورت نے, تو حضرت یوسف سے کہا کہ اب تم نمودار ہو جاؤ. حضرت یوسف کو بلایا, جب وہ بیچ میں آئے تو عورتیں جو ہے دیکھ کر ششدر رہ گئیں. تو اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا اور کہا کہ ما ھذا بشرا, یہ انسان نہیں ہے, یہ تو کریم باعزت فرشتہ ہے, فرشتے کو کسی نے دیکھا نہیں ہے. کیوں کہا انہوں نے؟ مطلب ایک بات عام تصور ہے کہ فرشتے بہت حسین جمیل ہوتے ہیں, اور مولانا ابوالکلام آزاد کہتے ہیں کہ فرشتہ اس لیے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شکل و صورت کے ساتھ ساتھ ان کے رویے سے ان کی نیکی, حسن کردار, گناہ سے بچنے کا مزاج ظاہر تھا. وہ یہ تو پہلے سے جانتی تھی کہ امراۃ العزیز نے گناہ پر اکسایا اور انہوں نے انکار کیا, یہ پہلے سے جانتی تھی. اب خود بھی اپنی طرف متوجہ ہے, اب چھریاں کاٹ کر متوجہ کر رہی ہیں, یوسف علیہ السلام توجہ نہیں دے رہی ہے. تو پھر جب ان کی یہ حالت ہوئی تو امراۃ العزیز نے کہا ذالک الذی لمتننی فیہ, یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں تم مجھے لان تان کر رہی تھی. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ, میں نے اسے بہلانے پھسلانے کی کوشش کی, گناہ پر اکسایا, لیکن یہ بچ نکلا. پھر اس نے کہا کہ یہ ضرور میں جس بات کا حکم دے رہی ہوں اس کو کرنا پڑے گا, میں جس کا حکم دیتی ہوں اگر یہ نہیں کیا تو اس کو قید میں ڈال دیا جائے گا, ضرور قید میں ڈال دیا جائے گا. حضرت یوسف علیہ السلام کا جملہ, یہ ان کی پاکدامانی بتا رہا ہوں. جب یہ سنا انہوں نے کہ اس نے دھمکی دی کہ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ, جو میں حکم دے رہی ہوں اگر اس نے نہیں کیا, لَيُسْجَنَنَّ, تو ضرور قید میں ڈال دیا جائے گا, وَلَا يَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ, اور ذلیل اور بے عزت لوگوں میں ہو جائے گا. قال, حضرت یوسف نے سنا تو کیا کہا, قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. نوجوان آدمی ہے, بھرپور جوانی کا موقع, نوخیز موقع مل رہا ہے, اور جو عورت دعوت گناہ دے رہی ہے وہ معمولی عورت بھی نہیں ہے, حسب نسب والی, اعلیٰ معیار والی, اور خوبصورت بھی رہی ہوگی, امراۃ العزیز کی بیوی ہے. تو حضرت یوسف کیا کہہ رہے ہیں, مصر کی بیویاں وہاں بیٹھی ہیں, سب متوجہ ہیں, اور حضرت یوسف کے اگلے بیان سے پتہ چلتا ہے کہ سب چاہتی تھی کہ حضرت یوسف ہم کو مل جائے, وہ گناہ کا موقع ہمیں مل جائے جو یہ چاہتی ہے. آگے کے جملے سے پتہ چلتا ہے کہ یوسف کے, وہ کہتے ہیں کہ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ, کہا پروردگار قید میں مجھے زیادہ پسند ہے, محبوب ہے اس گناہ سے جس کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہی ہیں. پھر آگے حضرت یوسف نے کیا دعا کی کہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ, کہ اے اللہ اگر تو نے ان کی چالوں کو, ان کے مکر و فریب کو مجھ سے نہیں ہٹایا, نہیں پھیرا, تو میں بھی ان کی طرف مائل ہو سکتا ہوں, ہو جاؤں گا, اور میں جاہلوں میں سے بن جاؤں گا. یہ گناہ کرنے والا گویا جاہل ہے, نادان ہے, بے وقوف ہے, وہ اپنے آپ کو چالاک سمجھتا ہے, جاہل ہے. یہ حضرت یوسف کہہ رہے ہیں. تو حضرت یوسف کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کی چال سے, ان کی چال کو, ان کے داؤ کو مجھ سے پھیر دے, اور اگر ایسا نہیں ہوا تو میں ان کی, جمع کا صیغہ ہے, صرف امراۃ العزیز نہیں کہا, ان عورتوں کی طرف مائل ہو جاؤں گا. مطلب سب اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکدامانی کا تذکرہ ہے. پہلا واقعہ جب پیش آیا, اس نے کوشش کی, دروازے بند کر دیے, دعوت گناہ دی, حضرت یوسف نے انکار کیا, اور جب یہ لپکی تو حضرت یوسف بھاگے. فاستبقا, تو دونوں لپکے دروازے پر پہنچے تو وجدہ کیا ہے سیدہ لدى الباب, دونوں نے اس کے آقا کو یعنی اس کے شوہر کو دروازے پر پا لیا. جیسے ہی دروازہ کھلا, شوہر سامنے موجود ہے, اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا جو سیاق سے معلوم پڑتا ہے. جیسے ہی دیکھا کہ یہ آ گیا, اور کنڈیشن یہ ہے کہ یوسف بھاگ رہے ہیں اور پیچھے سے وہ لپک رہی ہے, قمیص بھی پکڑا, کرتا پکڑ لیا, پھٹ گئی. تو جیسے ہی یہ حالت دیکھی, فوراً الزام حضرت یوسف علیہ السلام کے سر مڑنے کی کوشش کی. تو اس عورت نے کہا, جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ زلیخا تھی, میں نے بتایا کہ یہ روایت سے ثابت نہیں ہے. بہرحال امراۃ العزیز نے کہا کہ اس شخص کا بدلہ کیا ہونا چاہیے جو تمہاری بیوی کے ساتھ, گھر والی کے ساتھ جو ہے برائی کا ارادہ رکھتا ہے, برا کام کرنا چاہتا ہے. اس نے مجھ کو گناہ پر اکسایا, گناہ کرنے کی کوشش کی. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی بے گناہی کا اظہار کیا کہ میں نے کچھ نہیں کیا, یہ راودتنی عن نفسی, انہوں نے ہی مجھے گناہ پر ابھارنے اور پھسلانے کی کوشش کی. اب جب دونوں کا بیان الگ الگ ہو گیا تو سوال پیدا ہوا کہ صحیح کون کہہ رہا ہے. تو اللہ نے ذکر کیا کہ شہد شاہد
من اہلہا، اس کے گھر کے گواہ میں سے ایک شاہد نے گواہی دی. اہلہا کہا اللہ تعالیٰ نے، یعنی جو الزام لگا رہی ہے اسی کے گھر کا فرد تھا. لہٰذا زیادہ قوت کی بات ہے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سائڈ کا، ان کا کوئی رشتہ دار یا حمایتی آدمی نہیں تھا. اس عورت کی گھر کا ہی ایک گواہ تھا جس نے گواہی دی. کیا گواہی دی؟ ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الکاذبین. اگر حضرت یوسف کی قمیص یا حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا، یوسف کا کرتا اگر آگے سے پھٹا ہوا ہو تو یہ اس بات کی دلیل ہے یا ثبوت ہوگا کہ یہ عورت صحیح کہہ رہی ہے اور وہ جھوٹ بول رہے ہیں. سمپل سمجھیے کہ اگر ایک مرد کسی عورت کو گناہ کرنے پر اکسا رہا ہے، اس کے اوپر اس کی طرف لپک رہا ہے، گناہ کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کا آگے کا حصہ مرد عورت کی طرف ہوگا اور وہ اپنا بچاؤ کرنے کے لیے اگلے حصے پر جو ہے حملہ کرے گی، دھکا دینے کی کوشش کرے گی، کھینچتان کرے گی. تو ایسی صورت میں کرتا قمیص کپڑا آگے سے پھٹے گا. تو کہا کہ اگر یوسف کا کپڑا آگے سے پھٹا ہے تو اس کا مطلب یوسف گنہگار ہیں، گناہ کی کوشش کر رہے تھے اور وہ سچ بول رہی ہے. وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر ان کی قمیص، ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو فَكَذَبَتْ، تو وہ جھوٹی ہے. ہاں وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور یہ سچوں میں سے ہے. ہاں سمپل بات ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ اگر یہ نہیں چاہتے تو یہ بھاگیں گے، اور وہ چاہتی ہے تو وہ لپکے گی اور پیچھے سے پکڑے گی تو کپڑا پیچھے سے پھٹے گا. یہ بات قرینہ ہے. کورٹ و عدالت میں یہ ایک ثبوت بنتا ہے عموماً، اور قرآن کے اس واقعے کو برقرار رکھنے سے ہمیں قرآن میں یہ دلیل ملتی ہے کہ کئی مقامات پر قرائن کے ذریعے سے استدلال کیا جا سکتا ہے، صحیح اور غلط کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے. اگر بنیادی ثبوت نہ بھی مانا جائے تو حقیقت واقعہ کے تعلق سے اس سے تقویت حاصل کی جا سکتی ہے. تو یہ قرائن کے بارے میں قرآن کی ایک تعلیم اور اشارہ ملتا ہے. اب قمیص جب دیکھی گئی تو معلوم دیکھا گیا کہ یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہے، کرتا پیچھے سے پھٹا ہے. تو کہا اس کے شوہر نے یہ دیکھا تو ان کی سرزنش کی، اپنی بیوی کو ڈانٹا، پھٹکارا اور کہا کہ تم بڑی چال باز اور داؤ فریب والی ہو. ہاں حضرت یوسف کو بھی نصیحت کی کہ گویا گھر کی عزت کی بات تھی، دب جائے معاملہ، لیکن بعد میں چرچا ہو ہی گیا، عورتوں تک چرچا پہنچ گیا اور پھر وہ واقعہ پیش آیا. یہ پورا واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی، صرف امراۃ العزیز نہیں بلکہ شہر کی عورتوں کا بھی معاملہ آپ سن سکتے ہیں. میں نے دونوں کو ملا کے حضرت یوسف ان واقعات میں پاک دامن نکلے، لیکن پھر اس کے بعد یہی معاملہ ہوا کہ مشورہ کر کے ان کے لیے تدبیر یہ کی گئی کہ قید خانے میں ڈال دیا جائے، اور ان کو قید خانے میں ڈال دیا گیا. ہاں اب قید خانے میں جانے کے بعد وَدَخَلَ مَعَهُ فِي السِّجْنِ فَتَيَانِ، کہ دو نوجوان بھی ان کے ساتھ قید خانے میں داخل ہوئے. اللہ نے ذکر کیا کہ کچھ ہی دنوں میں وہ آئے اور کہا کہ یوسف ہم آپ کو محسنین میں سے پاتے ہیں. دیکھیے قید خانے میں، جیل میں ہیں، اور دو قیدی ساتھی کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک نے کہا کہ میں یہ خواب میں نے دیکھا، انی اعصر خمرا، میں شراب نچوڑ رہا ہوں. ہاں وہ دوسرے نے کہا کہ میں نے یہ دیکھا کہ میں لٹکا ہوا ہوں اور پرندے میرے سر سے کھا رہے ہیں، میرے سر سے پرندے کھا رہے ہیں. تو یہ خواب کی تعبیر آپ بتا دیجئے، ہم آپ کو محسنین میں سے جانتے ہیں. دیکھ رہے ہیں قید خانے میں یوسف علیہ السلام کا کردار کیا رہا ہوگا. اندازہ لگتا ہے کہ قیدی ان کے ساتھی ان کو محسنین میں سے کہہ رہے ہیں، احسان والا، نیک لوگ، بڑے اچھے کردار والا. اور دوسرے ان کو یہ اس لائق سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہم جو خواب دیکھ رہے ہیں یہ آدمی اس کی تعبیر ضرور بتا پائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خاص یہ علم عطا کیا نبوت کے ساتھ، خواب کی تعبیر، ہاں سچے خوابوں کی تعبیر. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب انہوں نے سوال کیا تو موقع مناسب سمجھا. یہاں یوسف علیہ السلام کے کردار میں دعوت کا کردار اور موقع کا صحیح استعمال یہ سمجھ میں آتا ہے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں تعبیر بتاؤں گا، تمہارا جو کھانا آئے گا، روٹی آئے گی، اس روٹی یا کھانے آنے سے پہلے میں تم کو تمہارے خواب کی تعبیر بتا دوں گا، لیکن اس سے پہلے میں تم کو کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں. اور پھر اپنی ایک چھوٹی سی تقریر کی کہ میں نے اپنے ان لوگوں کے دین کو چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. ان کی بات کا میں مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، خود ترجمہ ضرور پڑھیے گا. میں نے ان کا دین چھوڑ دیا، ہاں وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي، اور اپنے باپ دادا کی ملت کی میں نے اتباع کی، ابراہیم و اسحاق و یعقوب، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے اس سے حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ باپ دادا کے طریقوں کو اختیار کیا، یعنی باپ دادا کی تقلید کر سکتے ہے. پیاری دلیل، مضبوط ہے، مضبوطی لگتی ہے اس میں. کیوں؟
ہاں جی نہیں، وہ توحید پہ تھے، لیکن حضرت یوسف کا قول کیا ہے؟ میں باپ دادا کے ملت کی پیروی کر رہا ہوں، اس کو اختیار کیا۔ بہت اچھے، یہاں جس باپ دادا کی ذکر ہو رہا ہے وہ عام باپ دادا نہیں ہے ہمارے آپ کی طرح، یہ انبیاء تھے، ان انبیاء، اور یہ بذات خود کہنے والے بھی نبی ہونے والے ہیں، نبی ہو گئے۔ اللہ نے خود کہا کہ ہم نے ان کو آتیناہ حکما و علما، ہم نے ان کو حکم و حکمت، کچھ لوگ حکم کا معنی نبوت کرتے ہیں، علم دیا، علم نبوت دیا، اور علم نبوت سے یا علم نبوت سے پہلے کا شعور دیا، عقل دی، دانائی دی۔ تو بہرحال یہ انبیاء کا ذکر ہے، تو ان کی ملت ایک ہوتا ہے، جیسے میں یہ کہوں کہ میں فلاں طریقے کو اختیار کرتا ہوں، پھر یہ کہوں کہ میرا وہی طریقہ ہے جو امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک کا تھا، امام ابو حنیفہ کا تھا، تو میرا وہی طریقہ ہے۔ تو ایک ہوتا ہے موافقت کرنا، ایک ہوتا ہے تقلید کرنا، یعنی انہوں نے جو کیا میں اس کو دیکھ کے چل رہا ہوں۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ میرا وہی طریقہ ہے جو ان لوگوں نے اختیار کیا تھا، مطلب ہمارا اور ان کا موافقت ہے ہماری اور ان کی۔ تو بہت سارے علماء جنہوں نے کسی امام کی کسی معاملے میں موافقت کی تو لوگوں نے کہہ دیا کہ دیکھو یہ ان کی تقلید کرتے ہیں۔ امام بخاری کو بولتے ہیں شافعی، امام شافعی وہ خود مجتہد تھے، کئی معاملے میں امام شافعی کی مخالفت کی انہوں نے، کئی معاملے میں امام حنیفہ کے مسئلے کو حدیث کے خلاف بتایا، نام نہیں لیا، کوئی بغض عناد نہیں، دین کا معاملہ ہے، عزت کے ساتھ کہ بھائی حدیث کی دلیل ان کے خلاف ہے، اس لیے ان کا قول چھوڑ کے ہم یہ ماننا چاہیے ہمیں، سمپل۔ خیر، تو حضرت یوسف نے کہا کہ میں نے اپنے باپ آبا و اجداد ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب کی ملت کو اختیار کیا، اس کی اتباع کی ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا پیارا انداز ہے کہ یہ جو لوگ شرک کرتے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کیسا بیان کیا، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کہ اے میرے قید کے ساتھیوں سوچو، غور کرو کہ ارباب متفرقون، کہ الگ الگ ارباب یہ بہتر ہیں یا ایک اکیلا جو سب پر تسلط رکھتا ہے، سب پر اختیار رکھتا ہے۔ اگر ایک نوکر 5 لوگوں کے بیچ میں ہو، تھوڑا اور وضاحت سے کہوں تو شاید آپ لوگ غلط سمجھیں گے، لیکن اس کو ایسے سمجھیے کہ ایک عورت ہو اور اس کے 3-4 شوہر ہو۔ ایسا ہوتا نہیں ہے، کہیں کہیں غریبوں میں سنا ہے، یو پی میں ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک گھر میں ایک کی شادی ہوتی ہے، سب بھائیوں کی بیوی کہلاتی ہے۔ یہ مذاق کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، ایک ایسی مثال کہ یہ آپ کو بری لگ رہی ہے، ہاں، لیکن اگر ایک آدمی کئی الہ کو مانتا یا کئی الہ ہوتے تو اس کی حالت اس سے بھی بری ہوتی۔ اس کی مانتا تو بولتا رہے اس کی مانا میری نہیں مانا، اس کی مانا میری نہیں مانا، اب اس کی تعویل کریں گے نہیں سب تو ایک ہی ہیں۔ کیسے ایک ہیں؟ ان کے یہاں اختلاف ہے، آپ کے یہاں جو ہندو دھرم یہاں مانتے ہیں کتنے اختلافات دیوی دیوتاؤں میں بتائے جاتے ہیں، جھگڑے بتاتے ہیں، جنگیں بتاتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا بتاتے ہیں۔ ایک کو مانو تو بولتے کہ اس کو ماننے میں یہ پابندی ہے، اس کے ماننے میں یہ پابندی نہیں ہے، مطلب اس کی مرضی اور اس کی مرضی میں فرق ہوا نا۔ ہمارے ایک دوست نو مسلم تھے، بتا رہے تھے کہ ہمارے رشتے کی لڑکیاں تھیں، اس میں بولے میری چچا کی بیٹی تھی، اس سے میں نے پوچھا کہ فلاں دیوی کو پوجے جا رہے ہیں، انہوں نے کہا نہیں، بولے اس کا ٹائم گیا، ابھی نئی دیوی نکلی ہے۔ یہ اس کا جملہ بتا رہے تھے کہ سنتوشی ماں نہیں ویبھو دیوی کو مان رہے ہیں آج کل، کیوں؟ بولے ان کو ماننے میں کھٹا اور یہ منع تھا، اس میں نہیں ہے، بولے سب آزادی ہے۔ تو یہاں یہ چیز بری ہے، یہاں اچھی ہے، ہاں، تو فرق ہو گیا۔ تو اب ان کو خوش کر رہے ہیں تو وہ ناراض نہیں ہوں گے؟ غور کیجئے، اس میں اور بھی گہرائی میں اور بھی پہلو سے غور کر سکتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام انبیاء کی باتوں میں اختصار اور اجمال کے ساتھ بلاغت ہوتی تھی، آپ جتنا غور کریں گے اتنی آپ کو عقل مندی اور گہرائی نظر آئے گی۔ تو سوال کیا، ارباب متفرقون، الگ الگ ارباب، خیر یہ بہتر ہے، ام اللہ الواحد القہار، یا وہ اللہ جو واحد قہار سب پر اختیار رکھتا ہے، وہ خوش تو کوئی ناراض ہو ہی نہیں سکتا، اور ہو بھی تو کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ وہ ناراض تو دنیا میں کوئی بھی خوش ہو جائے، سب خوش ہو جائے، کچھ بنا نہیں سکتے، بچا نہیں سکتے۔ ام اللہ الواحد القہار۔ اس کے بعد اللہ نے کیا کہا، ان ہی ما تعبدون الا اسماء، تم عبادت نہیں کرتے مگر کچھ ناموں کی۔ حضرت یوسف کہہ رہے کچھ ناموں کی۔ کل ایک بھائی پوچھ رہے تھے نا کہ وہ نام ہمارے باپ نے جو نام رکھا ہے یہاں وہ نام مراد نہیں ہے، یعنی وہ نام بطور معبود کہ وہ ہماری مشکل اٹھا دیں گے، وہ غریب نوازی کریں گے، وہ غوث ہیں، وہ اولاد دے دیں گے، یہ نام اور اس قسم کی صفات جو تم نے رکھی ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کچھ، حضرت یوسف نے کہا کہ یہ تم نے ما تعبدون، جو تم نہیں عبادت کرتے تم مگر الا اسماء، مگر کچھ نام ہیں، سمیتموها انتم وآباؤکم، جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیا ہے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس پر کوئی کھلی دلیل اتاری ہی نہیں ہے۔
شرک کے غلط ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ اس کے صحیح ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. ہاں، شرک جو کرتے ہیں غیر اللہ کو پوچھتے ہیں، صحیح ہونے کی کوئی دلیل نہیں. بار بار قرآن کہتا ہے دلیل لاؤ، اور کہتا ہے اس پر اللہ نے کوئی دلیل. بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام قیدی ساتھیوں کو یہ دعوت دے رہے ہیں. انہوں نے ایک سوال پوچھا، ہاں، اور حضرت یوسف اس سے پہلے جواب دینے سے پہلے یہ دعوت دے رہے ہیں، توحید کی دعوت دے رہے ہیں. آدمی کسی بھی حال میں مسلمان رہے، موقع ملنے پر اللہ کا پیغام، اللہ کی توحید لوگوں تک پہنچانی چاہیے. اس میں یہ سبق. پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے دعوت دینے کے بعد ان دونوں کے خواب کی تعبیر بتائی اور کہا کہ تم میں سے ایک جو شراب نچوڑنے والا دیکھ رہا تھا وہ بڑی شخصیت اور بادشاہ کے پاس یا دربار میں لوگوں کو کا ساقی بنے گا، شراب پلانے والا بنے گا، اس کو یہ مقام اور یہ ڈیوٹی ملے گی. اور دوسرا ہے تو اس کو سولی پر چڑھایا جائے گا، اس کی لاش لٹکی ہوئی ہوگی اور پرندے اس پر ٹوٹیں گے، اس سے سر سے جو ہے اس کو سر کو نوچ نوچ کر کھائیں گے. چنانچہ دونوں کا معاملہ ایسا ہی ہوا. اور اسی میں اللہ نے کہا کہ جس کے بارے میں حضرت یوسف کو یہ اندازہ تھا اور یقین تھا کہ وہ کامیاب ہونے والا ہے، اپنے مالک کے پاس یا بادشاہ کے پاس جائے گا، تو کہا یوسف علیہ السلام نے کہ میرا ذکر ان کے پاس ضرور کرنا. ہاں، اور پھر کہہ بھی دیا کہ یہ جو معاملہ تم نے پوچھا یہ فیصلہ ہو چکا ہے جو تم سوال کر رہے تھے، تعبیر پوچھ رہے تھے. بہرحال اس کے بعد وہ چلا گیا اور بھول گیا. جس سے کہا تھا کہ یاد رکھنا بھول گیا، اور اس کے بعد وہ مست ہو گیا. تو قرآن نے کہا فلبث کیا ہے وہ حضرت یوسف سنین، فلبث فی السجن سنین، قید خانے میں سالوں رکے رہے. کوئی 7 سال کہتا ہے، کوئی 14 سال اور کچھ اور زیادہ مشہور 7 سال. 7 سال بے گناہ یوسف علیہ السلام قید خانے میں رہے، پاک دامنی کی قیمت چکائی. گناہ کے دعوت پر گناہ کر پر لبیک نہیں کہا، اس کی قیمت چکا رہے. نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو بچایا، لذت نہیں حاصل کی، بلکہ تکلیف اٹھا رہے ہیں. پھر ایسا ہوا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا. ہاں، کیا خواب دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائیں اور 7 دبلی پتلی گائیں، لاغر گائیں، دبلی پتلی موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں. اور پھر 7 بالیاں جو سرسبز ہیں، بڑی تر و تازہ ہیں، بالیاں جس میں اناج ہوتا ہے، اور 7 خشک بالیاں. جب حضرت بادشاہ نے، مشرک بادشاہ تھا، اس نے یہ خواب دیکھا تو اپنے درباریوں کو، جو علماء تھے، منجمین جو بھی ان کے یہاں ہوتے تھے، ان کو بلایا، پوچھا کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا، اگر تم خواب جب کی تعبیر جانتے ہو تو مجھے تعبیر بتاؤ. تو انہوں نے کہا اضغاث و احلام، یہ خواب پریشاں ہیں. گھاس کی پتیوں کو کہتے ہیں، اس کو اضغاث کا. احلام خوابوں کا مطلب خواب پریشان، جو انسان سوچتا ہے، یا میڈیکل والے جو بولتے ہیں کہ ہاضمہ بگڑتا ہے تو الٹے سیدھے خواب دکھتے ہیں، یا کوئی بہت زیادہ ٹینشن کسی چیز کو دیکھا، کوئی بہت زیادہ تصور ہے جوانی کے عالم میں جو اپنی جوانی کے تقاضے کے مطابق دیکھتا ہے. تو یہ انسانی جسم اور ذہن کا تو اضغاث و احلام، یہ خواب پریشاں ہیں. اور ہم لوگ خواب کی تعبیر جاننے والے ہیں بھی نہیں، مطلب ان کو سمجھ میں نہیں آیا، یا تو وہ خواب کو غلط کہہ رہے ہیں کہ ہے ہی نہیں اس کی کوئی تعبیر، یا یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم تعبیر نہیں جانتے. دونوں معنی لوگوں نے بیان کیے ہیں. بہرحال جب یہ بات چیت چلی تو وہ جو شراب پلانے والا قید خانے میں حضرت یوسف سے تعبیر پوچھ چکا تھا، اس نے سنا تو کہا ارے سنو، تم مجھے تھوڑا سا موقع دے دو، مہلت دو، میں آپ لوگوں کو اس کی تعبیر آ کے پوری سچی بتاتا ہوں. اور پہنچ کر دوڑ کر گیا اور کہا یوسف ایھا صدیق، یوسف اے انتہائی راست باز اور سچے انسان. اور پھر کہا کہ افتینی مجھے فتویٰ دو، مطلب مجھے خواب کی تعبیر بتاؤ. ایسے 7 موٹی تازی گائیں اور 7 ایسی پوری خواب بتایا. حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کو سنتے ہی تعبیر بتائی. ہاں، یہاں کئی مسائل ہیں بیچ میں واقعہ سے بیان کر رہا ہوں، آپ غور کیجئے، کچھ چھوٹ رہا ہے. ایک تو یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر، انہوں نے اس کو نکالا کہ اللہ نے یہ علم دیا تھا تو انہوں نے دعوت و تبلیغ کے لیے اس کا استعمال کیا، پیسہ روپیہ کمانے کے لیے نہیں، دکان نہیں کھولی. حضرت یوسف علیہ السلام نے، یہ نبی کا اور نیک لوگوں کا ایسا کردار ہوتا ہے. پھر وہ جب آیا خواب کی تعبیر پوچھنے تو حضرت یوسف نے اس سے کیا کہا تھا کہ اپنے مالک کے پاس میرا ذکر کرنا، آقا کے پاس. اور یہ بہت دنوں کے بعد، سالوں کے بعد آ رہا ہے، بھول گیا. حضرت یوسف نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تجھ سے کچھ کہا تھا تو نے کیا نہیں میرا کام. ہاں، شکایت نہیں کی، سوال جو پوچھا فوراً تعبیر بتا دی، اور جتنی تعبیر پوچھی تھی اتنی نہیں بتائی، اس کا سولوشن، حل، اور اس سے آگے کی چیز بھی بتائی. یہ نبی کا کردار ہوتا ہے، اخلاق ہوتا ہے. یہاں ایک اور نقطہ اور بہت اہم پوائنٹ میں کہہ رہا ہوں. آج کل ہمارے یہاں کچھ لوگ آتے ہیں نا کہ میں نے خواب میں حضرت عمر کو دیکھا، ابوبکر صدیق کو دیکھا، اس کو دیکھا، اس کو دیکھا. روز خوابوں میں کمپٹیشن چلنے لگا ہے، پتہ نہیں صحیح ہے.
اور بہت سخت وعید ہے کہ جو ایسا خواب بیان کرے جو اس نے دیکھا نہیں ہے تو قیامت کے دن اس کو 2 دانوں میں کہا جائے گا اس کو جوڑو، اور وہ جوڑ نہیں سکے گا. جیسے تصویر بنانے والے کے بارے میں اسی حدیث میں کہا جائے گا کہ یہ جو تم نے تصویر بنائی تھی اس میں جان ڈالو، ڈال نہیں پائے گا. ایسے جھوٹا خواب بیان کرنے والے کے لیے وعید ہے. تو بہت سے لوگ ایسے بیان کرتے اور دیکھا بھی ہے. تو اب اگر ایک آدمی کا، یہاں میں ایک اہم سوال اٹھا رہا ہوں کہ کیا اگر کسی آدمی نے صحیح خواب دیکھ لیا یا کسی کا خواب سچا پڑ گیا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کیا کہ وہ بہت پارسا ہے، پہنچا ہوا ہے، ولی ہے؟ سوال ہے آپ سے، کیا یہ دلیل ہے؟ کیوں ایسا نہیں بول رہا ہوں میرے انداز سے؟ بہت اچھے. یہاں جن 2 لوگوں کے، جن 3 لوگوں کے خواب کا ذکر ہے سورہ یوسف میں، حضرت یوسف سے 2 قیدی ساتھیوں نے سنا تو ان کو اللہ حضرت یوسف دعوت کس بات کی دے رہے ہیں؟ توحید کی. اس کا مطلب وہ مسلمان تھے نہیں تھے، کافر تھے نا. وہ کافر تھے لیکن ان کا خواب سچا تھا. بادشاہ جس نے خواب دیکھا درباریوں سے پوچھا، اور اس شراب پلانے والے نے، ساقی نے جا کر حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا وہ مشرک تھا کہ مومن تھا؟ کافر تھا، مشرک تھا. اس کا خواب سچا تھا. اس سے پتہ چلا کہ اللہ کی مشیت ہو تو کافر آدمی بھی صحیح خواب اور سچا خواب دیکھ سکتا ہے، اللہ دکھا سکتا ہے. ہاں، خواب کا سچا ہونا کسی کے اللہ کے مقرب پسندیدہ بندے مومن ہونے یا اعلیٰ مرتبے کے ہونے کی دلیل نہیں ہے. نمبر 1. ہاں یہ ہو سکتی ہے بعض حالات میں، لیکن یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. ایک مومن بندہ ہے، اس کو سچا خواب اللہ دکھائے تو یہ اس کے اور اللہ کے بیچ میں اس کے لیے ایک بشارت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بشرا، اللہ کے رسول نے اس کو بشرا عاجلہ، انہیں دنیا کی بشارت کہا. تو یہاں یہ بھی کئی باتیں اس میں آ گئی. تو جب اس نے حضرت یوسف سے یہ تعبیر پوچھی، حضرت یوسف نے تعبیر بتائی اور جا کے اس نے بادشاہ سے ذکر کیا. کل میں نے امام صاحب سے کہا کہ دیکھیے سورہ یوسف میں بلاغت کا ایک اور پہلو بھی ہے، یعنی واقعے کو مختصراً کیسے بیان کرنا ہمارے آپ کی بس کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. حضرت بادشاہ نے کہا کہ خواب بتاؤ، تعبیر بتاؤ. لوگوں نے کہا نہیں جانتے. اس نے کہا مجھے مہلت دو، میں بتاتا ہوں. اس نے کہا مہلت دیتا ہوں، اور فوراً آگے کا جملہ ہے کہ یوسف ایھا الصدیق. یہ نہیں اس میں تفصیل ہے کہ وہ آیا، پہنچا، اجازت لی، قید خانہ پہنچا، جیل میں گیا، پھر حضرت یوسف کو بلایا. ڈائریکٹ خطاب بتایا. بیچ کی ساری کڑیاں خود بخود آ گئی دماغ میں کہ وہ خطاب کر رہا ہے، مطلب آیا ہے. اب جب حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی، بتایا کہ ایسا ہوگا کہ تم جو 7 موٹی گائیں اور 7 دبلی ہیں، تو ہوگا یہ کہ پہلے 7 سال تمہارے بڑے سرسبز و شاداب اچھی فصل آئے گی، غلے اگیں گے، لیکن اس کے بعد بڑا قحط پڑے گا. تو تم کیا کرنا کہ وہ جو 7 سال اگائی ہوئی، یہ حل بھی بتا رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کہ جو اناج اگے گا ان کو ان کی بالیوں میں ہی رہنے دینا، دانا نکالنا مت. جتنی تم کو کھانے کی ضرورت ہے تھوڑا موڑا 7 سال تک تھوڑا تھوڑا نکال کے جو ہے تم اس کو کھانے پینے کے لیے استعمال کرنا، باقی کو خزائن الارض میں یا اسٹاک میں، گودام میں رکھ لینا بچا کے محفوظ کر. کیونکہ اس کے بعد 7 سال شدید قسم کا قحط پڑے گا، شدید قحط پڑے گا. تو اس قحط کی مدت میں یہ تم بچا کے رکھو گے یہ تمہارے لیے کام آئے گا. حضرت یوسف نے یہ تعبیر بتائی. اب اس کے بعد اس واقعے کا اتنے ذکر کے فوراً بعد آپ قرآن میں پڑھیے سورہ یوسف میں، بیچ میں یہ نہیں ہے کہ اب وہ شخص سن کے گیا اور خواب بادشاہ کو بتایا اور یہ کیا وہ کہا اور ایسے ایسے آدمی ہیں. یوسف علیہ السلام کا تھا ڈائریکٹ قرآن میں کیا ہے کہ فلما جاءہ، کیا ہے جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ تعبیر بتائی اور وہ پہنچا، اگلا جملہ یہ ہے کہ ائتونی بہی قال الملک ائتونی بہی. بادشاہ نے کہا کہ اس آدمی کو میرے پاس لے کر آؤ، استخلص لنفسی، میں اسے اپنے لیے خالص کر لوں گا، خاص کام کا ذمہ دار بناؤں گا. جب خواب کی تعبیر سنی اور اتنی بہترین بات کے مستقبل کے لیے ایسا 7 سال کا قحط آنے والا ہے، اور اس آدمی نے خواب ہی کے ذریعے سے حل بھی بتا دیا کہ جو 7 سال سرسبزی شادابی ہوگی، اچھی فصل آئے گی، اس کو سیف رکھنا تاکہ قحط والے دنوں میں کام آئے گا. تو ایک صلاحیت کی بھی بات تھی. اور یہ حکومت کے لیے بعد میں ایک آج کی زبان میں سنکٹ کا دور آنے والا ہے، تو اس کا انہوں نے سولوشن اور حل بھی بتایا ہے. تو اسے لاؤ ائتونی بہی. ہاں یہاں میں نے کئی آیت لکھی، نظر نہیں پڑ رہی ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ ائتونی بہی، اسے میرے پاس لے کر آؤ، استخلص لنفسی، میں انہیں اپنے لیے خاص کام دوں گا، خالص کر لوں گا. اب اس کے فوراً دیکھیے ڈائریکٹ یہاں بھی حذف ہے. اب اس کے بعد فوراً اللہ نے ذکر کیا کہ ہاں یہ ہے وقال الملک ائتونی بہ فلما جاءہ الرسول. اب انہوں نے کہا جب وہ آیا
بلانے کے لیے پیغام لینے والا قاصد، تو قال ارجع الی ربک، حضرت یوسف علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے سوچیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یوسف علیہ السلام پر تعجب ہے اور واقعی ان کی خیر ہے، یہ اللہ کے رسول کا تواضع تھا کہ اگر میرے پاس اس طریقے سے کوئی قاصد آتا تو میں فوراً لبیک کہتا چلا جاتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع ہے، حضرت یوسف کی تعریف کر رہے ہیں وہ یہی کہ 7 سال سے جیل میں ہے نا، 7 سال سے، اور وہ بھی بے گناہ جیل میں ہے، بادشاہ بلاوا بھیج رہا ہے کہ لے کے آؤ میرے پاس، ہاں، اور حضرت یوسف کے پاس جب بلانے والا آیا تو فوراً اٹھ کے بھاگے نہیں کہ چلو 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 بادشاہ نے بلا لیا، نہیں، کہا ارجع الی ربک، اپنے آقا بادشاہ کے پاس واپس جاؤ، ہاں، فاسألہ، اور ان سے پوچھو، بادشاہ سے سوال کرنا، پوچھنا، ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، ان عورتوں کی کیا حقیقت ہے، ان کی کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنی انگلیاں کاٹی تھی، جن عورتوں نے میرے سامنے انگلیاں کاٹ کے مجھ پر بلایا تھا، پھر مجھ کو الزام لگا کے جیل میں ڈال دیا۔ ان ربی بکیدہن علیم، میرا رب پروردگار ان کی چال سے اچھی طرح واقف ہے، لیکن میں جیل میں ہوں۔ دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کا صبر، تحمل، عقل مندی، دانائی سب اکٹھا ہے اس واقعے میں۔ کیوں آپ نے ایسا کیا؟ اگر حضرت یوسف علیہ السلام فوراً چلے جاتے تو جس الزام میں جیل سے لوگ تانا دیتے کہ یہ تو جیل میں تھے، اس گناہ کی سزا پا رہے تھے، تو یہ تو داغدار شخصیت ہے، تو پہلے کردار اور عفت و عصمت کی پاک دامنی کا اظہار ہو جائے۔ میں بادشاہ کے پاس جاؤں، پہلے یہ معلوم ہو جائے کہ میں جس جرم کی سزا بھگت رہا ہوں وہ جرم میں نے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، لوگوں کے سامنے کیا ہے۔ ابھی بادشاہ کے پاس جاؤں گا تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ جیل میں تھے، تو پوچھیں گے کیوں تھے، تو حضرت یوسف کا کردار بگڑتا۔ تو پہلے کہا کہ جا کے پہلے ان عورتوں کے بارے میں سوال کرو، پوچھو۔ جب یہ معاملہ پہنچا تو یہاں پہ فوراً یہ ہے، اس نے لمبی چوڑی بات نہیں ہے کہ بادشاہ نے عورتوں کو بلایا اور پوچھا کہ تمہارا اور یوسف کا کیا معاملہ ہے، تو عورتوں نے کہا، سارے نے کہا الآن حسس الحق، اب حق جو ہے وہ کلیئر ہو گیا، چھپ گیا، ہاں، ہم ہی ہیں جنہوں نے یوسف کو گناہ پر ابھارا تھا، گناہ کی کوشش، اور وہ تو بہت نیک انسان ہے، اچھے آدمی ہیں۔ برسرے دربار خواتین نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی اور پاک دامنی، عفت اور عصمت کی گواہی دی، یہ آپ کا کردار صاف ہو رہا ہے۔ اور پھر امراۃ العزیز نے بھی یہ کہا کہ اب تو یہ بات کلیئر ہو گئی ہے، میں ہی تھی جس نے ان کو ابھارا تھا، گھسلانے کی کوشش کی تھی، اپنا مطلب نکالنے کے لیے، گناہ کرنے کے لیے میں نے ہی ابھارا تھا، لیکن انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ یہ اس نے بھرے دربار یا لوگوں کے سامنے یا بادشاہ کے سامنے کھلے طور سے قبول کیا۔ اور پھر حضرت یوسف کہتے ہیں آگے کہ یہ میں نے کیوں کروایا، تاکہ میرے، اب جیسے اگر یہ الزام تھا ان پر، تو جہاں دوسروں کی نظر میں ان کا کردار مجروح ہوتا، وہیں وہ شخص جس نے اپنے گھر میں یوسف علیہ السلام کو عزت کے ساتھ رکھا تھا، بیٹا بنانے کی امید ظاہر کی تھی، تو وہ بھی سوچتا نا کہ ایک بچے پر میں نے احسان کیا، خرید کے لایا، گھر میں غلام کے بجائے بیٹا بنا کے رکھا، سکھایا بہت ساری چیزیں، گھر میں وہ چلتا پھرتا تھا، ان کو عزت اور اعلیٰ مقام دیا، اور وہ میری ہی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو حضرت یوسف کا کردار خیانت والا بنتا نا، اس کی نظر میں بھی عزیز مصر کے جو وزیر تھا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ وہ جان لے کہ میں نے اس کی پیٹھ پیچھے غیب میں ان کی خیانت نہیں کی، ہاں، اس کی خیانت نہیں کی، اس کے گھر کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالا۔ اللہ تعالیٰ خائن، خیانت کرنے والوں کو جو ہے بخشتا نہیں ہے، اس طرح کے جملے ان کی چال کو کامیاب نہیں کرتا۔ یہ بیان کہنے حضرت یوسف گویا اپنا کردار صاف کرنا چاہتے تھے، تو قید خانے میں بلاوا آیا، پہلے کردار صاف کروایا، اب بادشاہ کے پاس پہنچے، اور اسی عزیز مصر کے عورتوں کو جب بلایا گیا اور عزیز مصر کی بیوی نے جو بیان دیا، اسی کے بعد آج جو قرأت شروع ہوئی تھی پہلے سے کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، حضرت یوسف کے بیان کا حصہ کچھ لوگ مانتے ہیں کہ پیچھے سے جو کہا کہ میں، تاکہ جان جائے کہ میں نے خیانت نہیں کی، اور آگے وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو پاک صاف نہیں کہہ رہا ہوں، میں بھی انسان ہوں، ہاں، ان النفس لامارۃ بالسوء، یقیناً نفس جو ہے برائی پر ابھارنے والا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا جملہ ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ امراۃ العزیز کا، کہ میں نے غلطی کی اور میں اپنے آپ کو پاک دامن نہیں کہتی، گناہ پر ابھارتا ہے نفس، اس نے یہ اعتراف کیا۔ اب اس کے بعد جب بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزت کے ساتھ بلایا کہ نہیں تم بے گناہ تھے، اب آ گئے، تو جو ہے
حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے کہا کہ میں تم کو اپنے لیے خالص بنانا چاہتا ہوں. گویا یہاں ایک اور نقطہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ہے اپنے طور سے پہل نہیں کی کہ مجھے وزیر بنایا جائے، اقتدار دیا جائے. ہماری شریعت میں منع ہے کہ مانگ کر اقتدار لینا منع ہے، لیکن کچھ لوگ استثنا کرتے ہیں اگر یہ پتہ ہو کلیئر طور سے کہ کوئی اس کے لائق نہیں ہے اور ضرورت ہے، میں بنوں گا ذمہ دار تو فائدہ ہوگا. ہاں، تو ایمانداری کے ساتھ اگر کوئی اس طرح پھر لیتا ہے تو اس کے لیے جواز ضرور ہے. لیکن یہ جب بات کہی جاتی ہے تو ہر شخص یہ کہتا ہے کہ میں بنوں گا تو فائدہ ہی ہوگا. بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، پھر سبھی لڑنے لگتے ہیں. الیکشن لڑنے والا مزاج اسلام میں نہیں ہے. یہاں اقتدار نہ مانگنا، جو نہ مانگے اس کو عہدہ دو. تو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف نے مانگا، اور یہیں سے وہ سوال بھی اٹھتا ہے. ہاں، جماعت اسلامی والے کہتے ہیں کہ ووٹ دے دیا تو شرک کیا. آپ کسی غیر مسلم حکومت میں حصے دار بن رہے تو شرک مشرک ہو گئے. تو حضرت یوسف کے لیے کیا فتویٰ دو گے؟ قانون تو بادشاہی کا تھا مشرکانہ. اب حضرت یوسف کو جب اس نے کہا تو میں آپ کو اپنے لیے خالص بنانا چاہتا ہوں، ذمہ داری دینا چاہتا ہوں، تو یوسف علیہ السلام نے پھر پلٹ کر کہا اجعلنی علی خزائن الارض. اور پھر یہ بھی کہا تھا کہ وہ بادشاہ نے کہا کہ آپ ہمارے پاس مکین امین، مکین ہیں، بڑے اونچے مرتبے والے. آپ کو جیل میں رکھا گیا، الزام تھا، لیکن اب آپ ہمارے پاس باعزت ہیں، مرتبے والے ہیں، اور امین ہیں، امانت دار ہیں، کہ آپ نے موقع ملنے پر بھی خیانت نہیں کی. یہ الٹا حضرت یوسف کی عزت بڑھانے والا واقعہ ہوا کہ ان عورتوں نے ان کو اکسایا، ابھارا، گناہ پر ابھارنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بچایا، خیانت نہیں کی. بہت اعلیٰ کردار کے آدمی ہیں. وہ کردار بھی سمجھ میں آ گیا، خواب کی تعبیر بتانے سے ان کی علمی صلاحیت بھی. تو اس سے پتہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف کو دنیا کا بھی علم دیا، خواب کا بھی علم دیا، اور حکومت و سیادت کا علم بھی دیا. اس سے علم کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. اللہ نے اس کا تذکرہ کرنے کے بعد اس قرآن میں ہی کہا کہ نرفع درجات من نشاء وفوق کل ذی علم علیم، کہ ہم جس کے درجے کو چاہتے ہیں خوب بڑھا دیتے ہیں، اور ہر علم والے کے اوپر ایک بڑے علم والا ہوتا ہے. حضرت یوسف کے اس علم کی تعریف کی اللہ نے. تو علم کی جو مفید علم ہے جتنے، اس کی فضیلت معلوم پڑتی ہے. بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام جب اس نے کہا تو انہوں نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض، کہ آپ مجھے زمین کے خزانوں پر، ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے. ملک کے خزانوں سے مراد اناج اور غلے جس گودام میں رکھے جاتے تھے، اور اس کا جو ذمہ دار ہوتا ہے اس کو، کیونکہ یہ معاملہ جو ہونے والا ہے، خواب کی جو تعبیر بتائی تھی، جو طریقہ بتایا تھا، اسی پر. اور پھر حضرت یوسف نے کہا کہ میں حفیظ و امین ہوں، حفاظت کرنے والا، اور حفیظ و علیم کہا، علیم ہوں، اور اس کا علم رکھنے والا کہ اس کا انتظام کیسے کرنا چاہیے، اور اس معاملے کی حفاظت کروں گا. یہ موقع، یہ منصب انہیں دے دیا گیا. اب اس منصب کے بعد وقت کتنا ہوا؟ 11:30 ہو گئے. اختصار کے ساتھ جب اس منصب پر آ گئے اور قحط کا زمانہ آیا تو ان کے بھائی بھی ان کے پاس اناج لینے کے لیے آئے. حضرت یوسف نے پہچان لیا، انہوں نے نہیں پہچانا. یوسف علیہ السلام نے ان کو ان کا جو سسٹم تھا کہ اتنے پر اتنا دیا جائے گا سب کچھ دیا، اور پھر کہا، جب بات چیت سے پتہ چلا ہوگا، یہ تفصیل نہیں ہے، لیکن کہا کہ اب تو تمہارا ایک بھائی ہے جو تمہارے والد کا، اس کو بھی اگلی مرتبہ ساتھ لے کے آنا، ہاں، ورنہ تمہیں اناج نہیں ملے گا. ہاں، اور اس کو ہم دیں گے، ہم اچھا تولنے والے ہیں. گئے حضرت یعقوب سے کہا کہ بنیامین کو بھی بھیجو، وہ نہیں بھیجے تھے، کہا ان کو بھی بھیجو، ایک اونٹ کا وزن ہم کو زیادہ مل جائے گا، اور جو ہے انہوں نے ہم کو یہ شرط رکھی ہے وزیر نے کہ اگر ہم نہیں لے گئے تو ہم کو بھی نہیں ملے گا، قریب بھی نہیں آنا. اور حضرت یوسف نے ایک تدبیر یہ بھی کی کہ انہوں نے جو خریدنے کے لیے جو سامان لایا تھا ان کا سامان واپس ان کے اناج میں ڈلوا دیا، تاکہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس کو واپس لوٹانے کے لیے بھی آ جائیں واپس. چنانچہ جب سامان کھولا تو دیکھا کہ حضرت یعقوب سے کہا کہ هذه بضاعتنا ردت الینا، کہ یہ ہمارا سامان ہماری طرف پلٹ آیا. بہرحال اس کے بعد انہوں نے اجازت مانگی. حضرت یعقوب نے کہا کہ نہیں، جیسے تم نے اس سے پہلے یوسف کے بارے میں کیا پھر یہ معاملہ ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم لے جائیں گے، اور ایسا ہوگا ویسا کا وعدہ کیا. تو کہا کہ اللہ کے نام پر تم اگر عہد و پیمان کرتے ہو تو میں تمہارے ساتھ بھیجتا ہوں. انہوں نے عہد و پیمان کیا، ساتھ لے کے آئے بنیامین کو. حضرت یوسف نے اپنے بھائی کو الگ کیا اور کہا کہ تم غم نہ کرو، فکر نہ کرو، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں. لیکن ان کو نہیں بتایا، بنیامین کو بتایا. اب حضرت یوسف بنیامین کو اپنے پاس روکنا چاہتے تھے، سگے بھائی کو، لیکن بھائیوں کو بتانا بھی نہیں چاہتے تھے. اب ان کو جب سامان دیا تو اپنا ایک بادشاہ کا سامان تولنے والا برتن، قیمتی برتن، ان میں سے
حضرت بنیامین کا جو وزن تھا اس میں ڈال دیا. ہاں اور پھر ان کے بعد جب پیکنگ ہو گئی اور جانے لگے تو کہا کہ یا ایھا العیر انکم لسارقون. حضرت یوسف کی طرف سے اعلان ہوا کہ اے قافلے والو تم چور ہو. کہا ہم زمین میں فساد پھیلانے والے نہیں ہیں, چوری کرنے والے نہیں ہیں, چور نہیں ہیں, ہم تو ایسے ایسے ہیں. کہا ٹھیک ہے تم اگر ایسا کہہ رہے ہو تو اگر تمہارے کسی کے سامان میں وہ برتن مل جائے. کہا کیا گم ہے؟ تو کہا برتن. کہا اگر مل جائے تو کہا جس کے سامان میں ملے گا وہی اس کا بدلہ ہوگا, اس کو آپ رکھ لیجیے. تو قرآن نے بڑے اچھے انداز میں کہا کہ تمام بنیامین کے ان کے بھائی کے برتن سے پہلے سب کے برتن کو چیک کیا گیا اور پھر آخر میں جب اسے کھولا تو اس میں برتن ملا. تو بھائیوں کو شرمندگی ہوئی. تو کیا کہا کہ اگر اس نے آج چوری کی تو اس سے پہلے اس کا ایک بھائی تھا یوسف, اس نے بھی چوری کی. یوسف کے سامنے ہی کہہ رہے ہیں, حضرت یوسف کے سامنے یوسف نے چوری کی, لیکن حضرت یوسف نے وہاں بھی صبر کیا, ضبط کیا, کچھ نہیں کہا. ٹھیک ہے. اب اس کو انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم نے عہد و پیمان کیا, تو بڑی کوشش کی کہ ہم چھوڑ دیں کہ ان کو ہمارے ساتھ, کہا ان کے بوڑھے باپ ہیں اور ایسے ایسے معاملے ہیں تو ان کو جانے. کہا ہم ایسا نہیں کر سکتے, ظلم, تم نے خود کہا تھا کہ جو یہ فیصلہ ہم ایسے بدلہ دیتے ہیں تو اب اس کے سامان میں ملا ہے تو اسے روکا جائے گا. وہاں سے نکلے مایوس ہونے کے بعد, اور پھر اس کے بعد مشورہ کیا. ہاں تو بڑے بھائی نے یہودا نے کہا کہ میں تو اپنے باپ کے سامنے منہ نہیں دکھا سکتا, تم نے اللہ کا عہد و پیمان کیا ہے, بات جا کے بتا دو کہ تمہارے بیٹے نے چوری کی تھی, اس کو پکڑ لیا گیا ہے. اگر آپ کو یقین نہیں ہوتا تو شہر کے لوگوں سے پوچھ لیجیے, جس قافلے میں ہم گئے تھے ان سے پوچھ لیجیے. بہرحال وہ گئے اور حضرت یعقوب نے کہا کہ مجھے یوسف اور بنیامین دونوں کی امید ہے. یہ لوگ حیرت میں پڑ گئے. تو یہ چیزیں بتائی اور پھر کہا کہ تم نے مجھ سے موثق اور عہد و پیمان کیا تھا. بہرحال انہوں نے کہا, اور پھر اس کے بعد کہا کہ ہم پھر سے جاتے ہیں اور پھر ان کو لینے کی کوشش کریں گے. اور اس کے بعد جب دوبارہ آئے, اس کے بعد والے بھی یہودا یہیں ٹھہرا رہا. حضرت یعقوب نے کہا کہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا. اس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ ان کی حکمت و دانائی تھی. حالانکہ اللہ کے حکم سے کوئی چیز ٹلتی نہیں ہے, مگر یہ تدبیر ہے جو ہم نے یعقوب کو سکھائی تھی. تدبیر اختیار کرنی چاہیے اللہ پر توکل کے ساتھ ساتھ. چنانچہ حضرت یعقوب نے کہا, اور ویسے ہی وہ شہر میں داخل ہوئے الگ الگ دروازوں سے, سب ایک ساتھ بھائی لوگ داخل ہوئے. اور اب جب یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو اپنا گھر کا جو دکھڑا رویا, ہاں پڑھیے قرآن میں, حضرت یوسف سے کہا کہ اے عزیز مصر, ہاں ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کیجیے. یہ جو جملہ ہے پڑھیے قرآن کا. کہا کہ ہم کو فاقہ اور تنگدستی نے گھیر لیا ہے, بوڑھے باپ ہے, ہاں یہ ہمارے پاس تھوڑی سی پونجی ہے, ہم کو کچھ اس پونجی کے بدلے میں دے دو اور کچھ صدقہ و خیرات کر دیجیے. جب انہوں نے اس طریقے سے صدقہ و خیرات کی بھی گہار لگائی, مانگا تو یوسف علیہ السلام بھائی تھے, سگے بھائی تھے, اور باپ اور ماں سے بھی محبت کرتے تھے, ان کے حالات کے بارے میں بھی گویا علم ہوا. تو حضرت یوسف سے اب برداشت نہیں ہوا اور فوراً کہہ پڑے کہ تمہیں یاد ہے تم نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ, یوسف کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا. جیسے ہی انہوں نے یوسف کے بارے میں پوچھا تو یہ سمجھ گئے, ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ نقش و نگار میں رہا بھی ہوگا, خیال آیا بھی ہوگا, لیکن تصور تھا کہ ہم نے کنویں میں ڈالا ہے تو وہ یہاں کیسے آ سکتا ہے. تو جیسے ہی یوسف کا نام کر انک لانت یوسف, ہاں ایسا یقیناً تو ہی یوسف ہے. تو حضرت یوسف نے کہا انا یوسف وہذا اخی, ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرے بھائی ہیں. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ لقد آثرک اللہ علینا, بھائیوں نے کہا کہ اللہ نے آپ کو ہم پر ترجیح دی اور آپ کو یہ مقام عطا کیا. ہم بڑے گنہگار ہیں, غلط کرنے والے ہیں, ہاں معافی چاہتے ہیں. تو بہرحال حضرت یوسف نے اس وقت تو ان کو معاف کیا, پھر اپنی قمیض دی اور کہا جا کے ابا کے چہرے پر ڈالو. وہ بھی نابینا ہو گئے, آنکھیں سفید ہو گئی تھی, یہ بھی قرآن میں ہے. صبر کرتے رہے تو جب لے جاؤ اور ان کو ڈالو. جب یہاں سے یہ نکلے تو وہاں یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں یوسف کی خوشبو محسوس کرتا ہوں, اگر تم مجھے پاگل یا دماغ چلا ہوا نہ سمجھو. تو لوگوں نے کہا کہ آپ پچھلے اپنی بڑھ میں ہیں. ہاں بہرحال جب یہ پہنچے اور ان کے چہرے پر قمیص ڈالی حضرت یوسف کی تو فرتد بصیرہ, یہ گویا اللہ کی طرف سے معجزہ دیا گیا. وہ بینا ہو گئے اور وہ کہنے کہ میں نہیں کہتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. بہرحال پھر سارے کے سارے لوگ آئے, حضرت یوسف کے سامنے سجدہ ریز ہوئے اور کہا کہ یہ میرے خواب کی تعبیر ہے جو میں نے ابھی شروع میں بیان کیا. یہاں اس پورے واقعے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے قدم قدم پر جو عفو درگزر, معافی کا ذکر کیا, اور اس کے بعد اپنے اللہ کے احسانات کا ذکر کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر احسان کیا جب مجھ کو قید خانے سے نکالا اور تمہارے ساتھ یہاں وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من الارض, مجھے قید خانے سے نکالا اور تم کو دیہات سے لایا. یہاں حضرت یوسف بھائیوں سے اور والدین سے مخاطب ہے,
لیکن بھائیوں کو یہ نہیں کہا کہ جب تم نے مجھے کنویں میں ڈالا تھا. یہ بھی حضرت یوسف کا اخلاق ہے. ہمارے یہاں لوگ کامن سینس اتنا بھی نہیں رکھتے کہ بھائی اگر وہ یہ کہہ دے کہ تم نے کنویں میں ڈال دیا تھا مگر مجھے اللہ نے یہاں لایا, تو اس میں بیٹے بھائیوں کو شرمندگی ہوتی, طعنہ زنی ہوتی. ہاں, تو ان کو تکلیف نہ ہو. حضرت یوسف نے اس کا تذکرہ نہیں کیا. اور بھائیوں سے کیا کہا جب انہوں نے معافی مانگی؟ لا تثریب علیکم اليوم, آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے, کوئی پکڑ گرفت نہیں ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کو مکہ والوں سے جو کہا تھا کہ آج تم پر کوئی گرفت اور ملامت نہیں ہے, جاؤ تم سب آزاد ہو. انتم الطلقاء, جس طرح آپ نے معاف کیا تھا, حضرت یوسف نے بھائیوں کو معاف کیا. جلن حسد والے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ جن کو کنویں میں ڈالا گیا اس تختے مصر پر پہنچ رہے ہیں, اور جن لوگوں نے قتل کرنا چاہا وہ ان کے سامنے مجرم کی طرح کھڑے ہیں, محتاج ہو گئے, یہ وزیر ہو گئے. ہاں, یہ ایک طرف تو واقعات کی روشنی میں اس میں اللہ کی قدرت, اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کا ساتھ دیتا ہے. اب جب انہوں نے زنا نہیں کیا, جب انہوں نے شکوہ شکایت نہیں کی, جب انہوں نے صبر کیا, پاکدامنی اختیار کی, تو کچھ دنوں اور سالوں تک تکلیف ضرور جھیلی. آپ کو اور ہم کو دین پر عمل کرنے میں کچھ مشقتیں جھیلنا پڑتی ہیں, تکلیفیں آتی ہیں, صبر کرنا پڑتا ہے, یہ آسان نہیں ہے. ہم دو لوگوں میں جھگڑا ہوتا ہے تو سمجھاتے ہیں, غصے میں آدمی قابو میں ہی نہیں رہتا, کنٹرول ہی نہیں کرتا. وہی مشکل کام اگر انسان اختیار کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اجر ملے گا. اللہ نے آخر میں کہا انہ من یصبر ویتق فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. یہ سورہ یوسف کے پورے واقعے میں ایک سبق اور نتیجے کے طور پر دیکھنا چاہیے اس آیت کریمہ کو, کہ جو شخص صبر کرتا ہے, تقوی اختیار کرتا ہے, تو اللہ محسنین کے بدلے کو ضائع نہیں کرتا. نیک لوگ اگر نیکی کر رہے ہیں تو اس کی نیکی ضائع نہیں ہوگی. اس سورہ مبارکہ میں قدم قدم پر اللہ کی طرف سے اللہ نے حضرت یوسف, حضرت یعقوب اور اس خاندان پر جو احسانات کیے اس کا ذکر ہے. وزیر کے گھر پہنچایا, جیل سے نکالا, عزت و پاکدامنی, پھر اعلیٰ مقام دیا, اس کے ایسے احسانات کا ذکر ہے. علم اور حکم عطا کیا, اس کا ذکر ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے جو مختلف مقامات پر لوگوں کے ساتھ احسان کیا, معاملات میں ان احسانات کا ذکر ہے. ہاں, اسی طریقے سے اس سورہ مبارکہ کے آخر میں جو ہم نے پڑھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَكَمْ مِنْ آیَةٍ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا, کتنی نشانیاں ایسی ہیں. یہ واقعہ اور اس تناظر میں جو نصیحتیں کی گئی, تو اس تناظر میں اللہ نے جو آخر میں نتیجہ دیا ہم کو اور آپ کو, کہ روزمرہ کی زندگی میں کتنی نشانیاں ہیں جس سے ہم دنیا میں گزرتے ہیں لیکن توجہ نہیں دیتے. ہاں, اللہ تعالیٰ کی نشانیاں. اسی طریقے سے اسی میں آخر میں کہا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی, یہ میرا راستہ ہے. توحید والا آخر والے جملے سے پتہ چلا کہ میں مشرکین میں سے نہیں ہوں, تو یہ میرا راستہ ہے. ہاں, میں اس کی طرف دعوت دے رہا ہوں, فلاں بزرگ, فلاں واقعہ, فلاں فضائل کی طرف صرف نہیں بلکہ توحید کی طرف, اور اسی میں فضائل ہیں. میں اس کی طرف دعوت دے رہا ہوں. رسول کی دعوت شخصیت کی طرف, مسلک کی طرف نہیں تھی, اللہ کی طرف تھی. میں بھی اور میرے وانا ومن اتبعنی, میں بھی اور وہ جو میرے متبع ہیں, صحابہ, تابعین, تبع تابعین, قیامت تک وہ جو رسول کے طریقے پہ توحید کی دعوت دے گی. اللہ بصیرت, بصیرت پر, علم کی بنیاد پر, الٹے سیدھے واقعات, جھوٹی سچی روایات کی بنیاد پر, صحیح علم اور دلیل کی بنیاد پر. انا ومن اتبعنی, ہاں, وسبحان اللہ, اور اللہ پاک ہے, وما انا من المشرکین. یہ سورہ جو ہے کیا نام ہے یوسف سے متعلق کچھ عرضداشت تھی. میں دو تین منٹ میں سورہ رعد کا ذکر کر دوں تاکہ ہم کل ابراہیم اور حجر پر بات کریں. سورہ رعد اس کے فوراً بعد ہے. یہ رعد کا معنی گرج ہوتی ہے, اس سورہ مبارکہ کا نام ہے. اللہ نے اس سورہ مبارکہ میں کہا کہ یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ, کہ جو بجلی کی گرج کڑک ہے, آواز ہے, یہ اللہ کی تسبیح اس کی حمد کے ساتھ بیان کرتی ہے, اور فرشتے بھی اس کے ڈر سے. اب رات کو دیکھیے, یہ عجیب و غریب چیز ہے, اللہ کی عجیب نعمت ہے کہ اس کی آواز سے ڈر محسوس ہوتا ہے. گر جائے تو لمحوں میں آدمی یا کھیتی جس چیز پر گرے وہ جل جائے, تباہ ہو جائے, ہلاک ہو جائے. ایک طرف اس میں یہ ہلاکت ہے, دوسری طرف یہ ضرورت ہے. بجلی نہ کڑکے تو لوگ مصنوعی بجلی کڑکانے لگے ہیں ابھی, کہ اس کی وجہ سے ہوا میں جو ارتعاش پیدا ہوتا ہے اور پھر ہوا کا جو جھونکا ہوتا ہے وہ انسانوں, فصلوں کے لیے فائدہ مند ہے. سائنس والے, جغرافی والے یہ سب بتاتے ہیں. تو یہ ڈبل اللہ کا خوف کا اور امید کا دونوں کا پرتاؤ ہے, شاخسانہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا اس کو ایسا بنایا ہے کہ خارج میں اس کی آواز
ڈراؤنی ہیں، اور باطن میں یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اور لوگوں کے لیے رحمت کا پیغام بھی بنتی ہے۔ ہاں، اس سورہ مبارکہ میں حق کی قوت کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ شروع سے ہی پڑھیں گے، اللہ تبارک نے قرآن کا ذکر کیا حروف مقطعات کے بعد، اس کے بعد کئی نعمتوں کا، اس میں سے ایک ایک چیز پر آپ زندگی بھر کام کر سکتے ہیں، جو میں نے کل ذکر کیا۔ ایک نعمت پر، جیسے اللہ نے کہا کہ آسمان کو، کیا تم نے نہیں دیکھا آسمان کو بغیر ستون کے، بغیر کسی کھمبے ستون کے اللہ نے آسمان کو بنایا۔ غور کرے آدمی، یہ ذکر کیا۔ اس کے بعد بتایا کہ تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کیا۔ پھر بتایا کہ کائنات کا ہر کام کی تدبیر کر رہا ہے اللہ، یہ نظام چلا رہا ہے، موسموں کی تبدیلی، سورج، چاند، ستارے، کہکشاں، دریا، پیڑ، پہاڑ، موسم، طوفان، بادل، جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں، پتے بھی ہل رہا ہے، یہ تدبیر کائنات اللہ کر رہا ہے، اس کے حکم سے ہو رہا ہے۔ زمین کو اللہ نے بچھایا، کیسے زمین کو بچھایا؟ غور کرو، اللہ نے یہ بتایا کہ یہ جو آپ تذکیر کیجئے اللہ کی کائنات میں، غور و فکر کیجئے، اور اس سے آپ کو رب کی، اللہ کی الوہیت اور توحید کا پتہ چلے گا۔ بہت مضبوط انداز، بڑے پیارے انداز۔ سورہ رعد کا مطالعہ دلائل سے بھرپور ہے، توحید کی دلیلیں، شرک کا رد، انبیاء کی نبوت کا اس بات، اور انبیاء کی مثالیں بھی ہیں تھوڑی سی۔ یہ بڑے جامع انداز میں آپ کو ملے گا، اللہ کا کلام ہے۔ تو پھر پہاڑوں کا ذکر ہے کہ کس طرح ان کو میغ کی طرح گاڑ دیا، جس سے زمین ڈولتی نہیں ہے، ہم سکون سے یہاں رہتے ہیں، گھر بناتے ہیں، کام کھاتے کماتے چلتے پھرتے ہیں۔ نہریں جاری کی، جس سے پھل فروٹ اور سبزی شادابی ہوتی ہے، کھیتیاں ہوتی ہیں۔ پھر مختلف قسم کے جو ہے پھل پیدا کیے اللہ نے، پھلوں میں الگ الگ قسم کے جوڑے بنائے، ایک ہی پھل میں کئی قسمیں ہیں۔ اس کا ذکر اللہ نے کیا کہ آگے چل کے کہ پھلوں میں یا ایک ہی درخت ہے، شاخ والا درخت بھی ہے، بیل والا بھی ہے، بغیر شاخ کا درخت بھی ہے، قطع متجاورات، زمین کے ٹکڑے جو ایک دوسرے سے لگے ہوئے ہیں، لیکن پھلوں میں، سبزیوں میں اور بہت سارے چیزوں میں الگ الگ قسم ہوتی ہے، لذت ہوتی ہے، فائدے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پانی ایک ہی ہے، اللہ نے کہا کہ ایک ہی پانی سے سب کو دیا جاتا ہے، لیکن ایک پھلوں کے اور سبزیوں کے درجات الگ الگ ہیں۔ ہاں، یہاں کا پھل وہ دوسرے ملک کا پھل، تیسرے ملک کا پھل، اس سے تجارتیں چلتی ہے، وہاں کا یہاں آتا ہے، یہاں کا وہاں جاتا ہے، بہت سارا کاروبار۔ تو ان میں اللہ کی نشانیاں ہیں، غور کرو، اللہ نے کھیتیاں دی، باغات دیے، کھجور کے باغات، انگور کے باغات، یہ سب چیزوں کا تذکرہ ہے۔ ہاں، پھر اس کے بعد یہ مشاہدہ کیجئے، اللہ نے پچھلی امتوں کی ہلاکت کا ذکر کیا کہ اس سے سبق لو، یہ دلیلیں دی۔ ایک دلیل تو وہ ہے جو مخلوقات ہے، کائنات بکھری ہوئی ہے، ایک وہ ہے جو تاریخ ہے، ایک یہ ہے کہ جگہ جگہ دونوں کا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عقل کو استعمال کرو، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، جو غور و فکر کرنے والے ہیں، عقل رکھنے والے، ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ اللہ نے انبیاء اور رسولوں کی سنت کی تو کہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، کہ ہم نے آپ سے پہلے رسولوں کو بھیجا تو ان کی بیویاں بھی بنائی، اولاد اور بیٹے بھی بنائے۔ کسی نبی کے لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نشانی اور معجزہ لائے، نبی کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، بار بار میں کہتا ہوں، وہ کرامت کر رہے ہیں، وہ فلاں کر رہے ہیں، یہ نبی کے اختیار میں نہیں ہے۔ اور پھر یہاں دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا اس بات ہے، فرشتے ہوتے، نور ہوتے تو انسانی سماج میں نہیں ہوتے، ماں باپ سے پیدا نہیں ہوتے، بیوی بچے نہیں ہوتے۔ بیوی بچے ہیں، بیویاں ہیں تو رہبانیت جائز نہیں ہے کہ آپ شادی نہ کر کے خانقاہ میں بیٹھ جاؤ، جائز نہیں ہے۔ اولاد ہے تو نسبندی کرنا یا اولاد کی صلاحیت ختم کر لینا جائز نہیں ہے۔ ہاں، منصوبہ بندی، خاندانی منصوبہ بندی، مخصوص حالات میں جب ضرر بڑا ہے تو بڑے فائدے کو دیکھ کر اس کی اجازت مخصوص انداز میں یا شرائط کے ساتھ علماء نے دی ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں حق اور باطل کی بڑی پیاری مثال دی ہے۔ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ والی آیت میں صرف اپنے الفاظ میں بیان کر دوں، پڑھیے جا کے۔ ہاں، آج پڑھی گئی ہے، تلاوت کی گئی ہے کہ اللہ نے بارش برسایا تو وادیاں بھر گئیں۔ ہاں، اب سیلاب جب پانی بھر جاتا ہے اور بہتا ہے تو اوپر جھاگ نظر آتا ہے، اور وہ چیزیں جس سے آدمی زیور بناتا ہے، سونا یا کچھ اور چیز جو پانی کے اندر ہے، وہ نیچے ہوتی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ جو فائدے مند ہے، جو جھاگ ہے، وہ اما الزبد، جو جھاگ ہے وہ اوپر ہوتا ہے، فَيَذْهَبُ جُفَاءً، اوپر رہتا ہے، دکھتا ضرور ہے لیکن فَيَذْهَبُ جُفَاءً، بیکار جاتا ہے، ناکارہ ہوتا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اور جو لوگوں کے لیے فائدے مند ہوتا ہے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین کی تہہ میں نیچے ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی حق و باطل ہے، باطل دکھتا ہے، اچھلتا ہے، کودتا ہے، میڈیا میں خوب آتا ہے، لیکن ختم ہونے والا ہے، جھوٹ جھوٹ ہے، چلا جائے گا، اور جو سچ ہے، حق ہے، وہ اس کو قرار ہوتا ہے، ٹکاؤ ہوتا ہے۔ آپ سچ بولیے، ابھی نقصان لگ رہا ہے لیکن آپ ٹکے رہیں گے۔
جھوٹ بولیں گے ابھی لگے گا کہ فائدہ ہو رہا ہے، لیکن بعد میں آپ کی حیثیت ختم ہو جائے گی، مارکیٹ میں نہیں رہے گی۔ تو اللہ نے آگے کہا کہ ہم اسی طرح حق اور باطل کی مثال دیتے ہیں۔ اور اسی طرح زیور کے بارے میں کہا، جب زیور کو تپایا جاتا ہے سونے چاندی کو تو اوپر جھاگ آتا ہے، تو جو دکھتا ہے اوپر جھاگ وہ بیکار ہے، اور جو اصلی چیز ہے سونا چاندی وہ نیچے رہتی ہے۔ ایسے ہی باطل اچھلتا ہے اور حق نیچے کی طرف رہتا ہے لیکن قائم رہتا ہے۔ اس میں اس کی بھی مثال دی۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ کائنات کی ہر چیز سجدہ ریز ہے۔ آیت سجدہ پڑھی گئی، سجدہ نہیں ہوا۔ شیخ سے میں نے پوچھا تو کہا کہ اس لیے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ واجب فرض نہیں ہے۔ بہرحال ہاں، اللہ نے کہا کہ کائنات میں جو بھی ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، آسمان میں اور زمین میں جو بھی ہے سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں چاہے نہ چاہے۔ ہاں، وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْعَشِيِّ، ان کے سائے بھی سجدہ کرتے ہیں صبح شام۔ سایہ جو جھکتا ہے، ہاں جب سورج ادھر سے نکلتا ہے تو سایہ ادھر جھکتا ہے، ادھر جھکتا ہے، ادھر ہوتا ہے تو ادھر جھکتا ہے، یہ سجدہ کرتا ہے اللہ کو، سایہ ظلال۔ اور اللہ نے بتایا کہ اس سورہ مبارکہ میں کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، تسلی ملتی ہے، ہاں دلوں کو، اور یہاں تک کہ کافر کو بھی۔ ہاں، آج کے ہمارے زمانے میں لوگ، کافروں میں بھی کہیں کہیں خبریں ہیں کہ مسلم ڈاکٹروں یا مسلم دواخانوں میں آ کر وہ قرآن سناتے ہیں تاکہ سکون ملے پیشنٹ کو۔ ہاں، کیوں؟ اللہ نے فرمایا ہے الذین آمنوا، یہ ایمان والوں کو زیادہ ملتا ہے، کچھ نہ کچھ کافروں کو بھی راحت ملتی ہے۔ تو کہا ایمان والے جو ہے ان کے دل اللہ کے ذکر سے قرار پاتے ہیں۔ ہاں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو سنو اللہ کے ذکر سے دلوں کو تسلی اور اطمینان ملتی ہے۔ اس میں ایک اللہ کی سنت بتائی گئی ہے، کائنات میں اللہ کی یہ سنت ہے کہ اگر آپ گناہ کرو گے، نافرمانی کرو گے تو آپ سے اللہ کی نعمت چھین جائے گی، اللہ آپ کی حالت خوشحالی کی حالت بدحالی سے بدل دے گا۔ ان اللہ یغیر ما بقوم حتی ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، انسان جب تک اپنے دل کو نہیں بدلتا، اچھا ہے تو برا بن گیا تو اللہ حالت بھی بدل دیتا ہے، نعمت چھین لیتا ہے، عزت ختم کر دیتا ہے۔ مسلمان چاہتے ہیں کہ ان کو پچھلی عزت ملے تو اپنے حالت کو ایمان والی، اللہ کے تقوی اور فرما برداری والی بنانا چاہیے۔ اس میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے فرشتوں کو مقرر کرتا ہے، ہمارے لیے دن و رات کے فرشتے آتے ہیں جو حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ عِندِ اللَّهِ، کہ اس کے رات اور دن میں آنے والے، ایک کے بعد ایک آنے والے فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس میں باطل کا مزاج بھی بتایا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ سورہ مبارکہ میں کہ حق بہت قوی ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، راسخ ہوتا ہے، قائم اور برقرار رہتا ہے، اور باطل کتنا بھی مضبوط چمکدار دکھے اس کو قرار نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ چند باتیں میں نے سورہ رات کے تناظر میں کہی ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ صرف تعارف اور ہلکا پھلکا اشارہ ہے۔ ہاں، اس میں اس کی ایک ایک آیت، اللہ کے کلام کا ایک ایک حصہ ہدایتوں سے، علوم و معانی سے بھرپور ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق اور یہ نعمت عطا فرمائے کہ ہم اللہ کا کلام ہمارے دل کی بہار بن جائے، ہمارے غم کو اور ہمارے دکھ کو دور کرنے کا ذریعہ بن جائے، اس کے علوم ہماری زندگی کو، ہمارے ظاہر و باطن کو سنوار دے اور ہمیں اس لائق بنا دے کہ پاک صاف ہو کر رب العالمین کے ہاں جنت میں جانے کے حقدار بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔